السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں۔ اس کا نام جو ہے وہ آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چل جائے گا۔ اگر کوئی جو ریڈرز ہیں وہ نام پہلے دیکھنا چاہتے ہیں، پہلے پڑھنا چاہتے ہیں، تو ویڈیو کو آگے کر کے لاسٹ تک جا کے اس کا نام دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ نام جو ہے وہ لاسٹ پہ رائٹر نیم اور ناول نیم لکھا ہوتا ہے، تو آپ لوگ اگر چاہیں تو لاسٹ پہ دیکھ سکتے ہیں آگے کر کے ویڈیو کو۔ چلے ہم بنا وقت ضائع کیے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ شادی ہال میں ہر طرف رونق اور چہل پہل تھی، ہر کوئی خوش خبم میں مصروف تھا، منجلے ہلا گلا کر رہے تھے۔ ایک دم حال میں سناٹا پھیل گیا، کیونکہ آنے والے شخص کو دیکھ کر سب کے چہرے پر سکتے کے آثار تھے۔ آنے والا کوئی اور نہیں، سید عالم شاہ کا پوتا اور سید فیروز شاہ کا نواسہ تھا۔ سب اپنی جگہ حیران تھے، اتنی بڑی جائیداد کے مالک جن کے کتنے ہی ریسٹورنٹ اور شاپنگ مال تھے، وہ معمولی سے میرج ہال میں کیا کرنے آئے ہیں؟ کیونکہ لڑکی والوں کے ساتھ تو ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس بات کا جواب سب جاننے کی کوشش میں تھے۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گا۔ خاموش فضا میں سید زین العابدین شاہ کی آواز گونجی تھی۔ حال میں ہر طرف سرگوشیاں ہونے لگی کہ لڑکی تو بڑی پردے والی، شریف اور نیک ہے، پھر بھی دیکھو کیسے شادی والے دن تماشا لگایا۔ پہلے بتا دیتی کہ مجھے شادی نہیں کرنی، ماں باپ کی عزت کا خیال کر لیتی۔ ویسے ایسی لگتی تو نہیں ہے، آپ لوگ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ میں ان کو جانتی ہی نہیں، اور نہ ہی وہ مجھے جانتی ہیں۔ ان کی آواز کو چپ سید زین العابدین کی زوردار آواز نے لگائی تھی۔ اگر نہیں جانتے تو شادی رکھوانے کیوں آئے ہو؟ وہ خواتین پھر سے باز نہیں آئی تھیں۔ اس بات کا جواب میں دلہن کے گھر والوں کو دوں گا، جبکہ دلہن اور اس کے گھر والے تو ابھی تک صدمے میں تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کو اپنی بیٹی پر بھروسہ نہیں تھا، ان کو اپنی بیٹی پر یقین تھا۔ وہ تو یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کیا وجہ ہے جو اتنے بڑے آدمی کو ان کے گھر شادی رکھوانے آنا پڑا؟ کیا وجہ ہے جو آپ کو یہاں نہ پڑا؟ جہاں تک میں نے سنا ہے آپ بہت نیک اور اچھے انسان ہیں، آپ کو پورا شہر جانتا ہے۔ لڑکی کے والد چونکہ نرم طبیعت کے اور سلجھے ہوئے انسان تھے، اس اسٹیج سے اتر کر پوچھنے لگے، میں آپ کو وجہ سب کے سامنے نہیں بتا سکتا انکل، کیا آپ میری بات اکیلے میں سن سکتے ہیں؟ زین شاہ نے ان کو کہا تھا۔ ایسی بھی کیا بات ہے بیٹا، آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں؟ انہوں نے گھبراتے ہوئے پوچھا تھا۔ چلے میرے ساتھ، سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ حال میں ایک برائڈل روم کے ساتھ بالکنی بھی تھی، دونوں اندر داخل ہوئے۔ سید زین العابدین شاہ نے کچھ چیزیں ان کے سامنے رکھی اور پاس پڑی کرسی پر بٹھایا، کہیں صدمے سے وہ گر ہی نہ جائے۔ فاروق صاحب چونکہ پڑھے لکھے انسان تھے، وہ جو ساری چیزیں دیکھنے لگے، ان کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا اور ہوش و حواس کام کرنا ہی چھوڑ گئے تھے۔ اب میں کیا کروں؟ باہر سب کو کیا جواب دوں؟ کیا کہوں؟ یہ شادی کیسے رکواؤں؟ اپنی بیٹی کو کیسے بچاؤں؟ کیسے حفاظت کروں میں اپنی بیٹی کی؟ پریشانی سے ان کے کندھے جھک گئے تھے۔ آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، زین شاہ نے تسلی دی تھی۔ کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، اگر بارات واپس چلی گئی تو اس سے شادی کون کرے گا؟ بہت بدنامی ہوگی، ہر کوئی میری بیٹی کو قصوروار ٹھہرائے گا۔ میں کیا کروں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ فاروق صاحب نے روتے ہوئے کہا تھا، پریشان نہ ہو، میں آپ کی بیٹی کی حفاظت اپنے ذمہ لیتا ہوں، میں آپ کی بیٹی پر ہلکی سی آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ زین شاہ نے ان کے شانے تھامتے ہوئے انہیں بھروسہ دلایا تھا۔ لیکن میں لوگوں کو کیا کہوں گا؟ کس رشتے سے بھیج رہا ہوں میں اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ؟ انہوں نے پریشانی بتائی۔ ابھی پتہ چل جائے گا، زین شاہ نے کہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد سید زین العابدین شاہ کے گارڈ نے کسی کے آنے کی اطلاع دی۔ آنے والے دو شخصیات فاروق صاحب کو کھڑے ہونے پر مجبور کر گئی تھی۔ آپ لوگ یہاں؟ شاہ صاحب، مجھے تو یقین نہیں آ رہا، یہاں کے گدے نشین میرے پاس آئے ہیں، پلیز بیٹھے نہ، کھڑے کیوں ہیں؟ فاروق صاحب نے انہیں بیٹھنے کو کہا تھا، اور پھر جو بات سید عالم شاہ نے کہی فاروق صاحب کو پھر سے کھڑا ہونے پر مجبور کر گئی تھی۔ دیکھیے فاروق صاحب، آپ کی بیٹی کی پوری زندگی کا سوال ہے، آپ اس کے باپ ہیں، آخری فیصلہ آپ کا ہوگا، سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے گا، سید فیروز شاہ نے کہا۔ لیکن آپ بہت بڑے لوگ ہیں، اتنا بڑا اور امیر خاندان ہے آپ کا، کتنے ہی ریسٹورنٹ اور ہوٹل آپ کے ہیں شہر میں، آپ تو جہاں چاہے اپنے پوتے کا رشتہ کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ پھر میری بیٹی سے اپنے پوتے کی شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ فاروق صاحب نے اپنے دل کی بات پوچھی۔ آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن ہمیں اپنے بیٹے کے لیے نیک، شریف، پرہیزگار اور معصوم لڑکی چاہیے، اور آپ کی بیٹی بالکل ویسی ہے جیسی ہمیں اپنے پوتے کے لیے چاہیے، سید عالم شاہ نے کہا۔ ہمارا پوتا ہم سے کوئی بات بھی نہیں چھپاتا، وہ کافی دنوں سے بہت پریشان تھا، ہمارے پوچھنے پر سب کچھ بتا دیا۔ میں کیسے بچاؤں اس لڑکی کو؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیا کروں؟ آپ لوگوں کو بتایا ہے، اب بتاؤں کیا کروں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اگر شادی رکوانے جاؤں گا تو لڑکی کی بہت بدنامی ہوگی، لوگ طرح طرح کے سوال کریں گے، اس لڑکی کے کردار پر انگلی اٹھائیں گے اور پوچھیں گے اتنا بڑا آدمی کیوں شادی رکوانے آیا ہے، اور کس رشتے سے یہ لڑکی کو ساتھ لے کر جائے گا؟ اور اصل بات ابھی منظر عام پر آنی نہیں چاہیے، نہیں تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ انہوں نے زین شاہ کے بولے گئے الفاظ دہرائے تھے جو اس دن زین شاہ نے دونوں کو کہے تھے۔ ہم سب نے مل کر بیٹھ کر مسئلے کا یہی حل نکالا، اور سید شاہ سے کہا کہ شادی والے دن آپ کے پاس جا کر بات کرو، اور جب بات بن جائے تو ہمیں بلا لینا، کیونکہ اگر ہم شادی سے
سے پہلے ہی سب کرتے تو انہیں شک ہو جاتا اور وہ جو کرنا ہو جاتے. ہم ان کو بھاگنے کا موقع نہیں دینا چاہتے، اس لیے عین شادی والے دن یہ سب کیا. سید عالم شاہ نے بتایا تھا. وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن باہر جو مہمان آئے ہیں اور باراتی، ان سب کو کیا جواب دیں گے؟ فاروق صاحب نے پوچھا تھا. اس بات کا حل بھی ہمارے پاس ہے، سید فیروز شاہ نے کہا تھا. سب لوگ باہر آئے تو حال میں بہت سے لوگ فضول باتیں بنا رہے تھے. کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ. سب ان کو اکٹھا دیکھ کر چپ ہو گئے تھے، کیونکہ اتنے بڑے لوگوں سے وہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. ہم آپ سب سے معذرت چاہتے ہیں، یہ شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ میری بچی میرے پوتے کے نکاح میں ہے. سید شاہ نے سب کو جواب دیا تھا. لوگ تو سن کے حیران رہ گئے تھے. اگر اس لڑکی کا نکاح ہو گیا تھا تو یہ دوبارہ نکاح کیوں کروا رہے ہیں؟ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے نا. نکاح پہ نکاح تو بہت بڑا گناہ ہے. فاروق صاحب اتنا بڑا گناہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دولہے کی ماں بولی. فاروق صاحب اس نکاح کے بارے میں نہیں جانتے تھے. فیروز شاہ نے بتایا تھا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لڑکی کے باپ کو نکاح کا پتہ نہ ہو؟ یہ تو پہلی دفعہ سنا ہے. اور وہ پھر سے بولی تھی. اس لیے کیونکہ بچی کا نکاح اس کے دادا جان نے کروایا تھا، وہ بھی بچپن میں، جب وہ 8 سال کی تھی. اس لیے لڑکی کے والد کچھ نہیں جانتے. عالم شاہ نے بتایا. اگر لڑکی کا نکاح بچپن میں ہوا تو تب تک آپ کہاں تھے؟ اور اس کے دادا سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ دولہے کی ماں بولی تھی. وہ میرا سید فیروز شاہ کا کالج کے زمانے کا دوست تھا اور وہ بہت عرصہ ہمارے ساتھ رہا. ہماری دوستی بہت گہری تھی. اس دوستی کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے اپنے بچوں کا نکاح کر دیا. سب کو منع کر دیا کہ گھر والوں کو کوئی نہیں بتائے گا، بچوں کو بھی نہیں، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو ہی سب کو بتایا جائے. اور جہاں تک بات ہے، ہم اتنا عرصہ کہاں تھے. ہم کاروبار میں مصروف ہو گئے تھے. آنا جانا بہت کم ہو گیا تھا. ہمارا پوتا ہائر اسٹڈی کے لیے آسٹریلیا چلا گیا تھا. 2 ماہ پہلے ہی واپس آیا ہے. ہم نے سید شاہ کو سب بتا دیا اور اس کو پتہ کرنے کو کہا، اور ہمیں پتہ چلا کہ بچی کی شادی ہو رہی ہے، اس لیے ہم آ گئے ہیں. سید شاہ نے بتایا تھا. دولہے کے ماں باپ لڑ جھگڑ کر باتیں سنا کر چلے گئے. پھر قریبی رشتہ داروں کے علاوہ سب کو بھیج کر نکاح کروایا گیا. نکاح کے آدھے گھنٹے بعد سید عالم شاہ نے فاروق صاحب سے رخصتی کی اجازت لی اور اپنی گاڑیوں میں اپنے سید ویلا کی طرف روانہ ہو گئے. گاڑی گیٹ کے آگے رکی. گیٹ کھولنے کے بعد گاڑی راہداری سے اندر بڑھی تھی. وہ گھر کم محل زیادہ لگ رہا تھا اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا. گاڑی آگے پیچھے رکی. دلہن کے استقبال کے لیے کافی ملازمین دروازے میں کھڑی تھی. کیونکہ گھر میں کوئی عورت نہیں تھی، اس لیے سارا انتظامات سید شاہ عالم شاہ اور سید فیروز شاہ نے ہی خود اپنی نگرانی میں کروایا تھا، اس لیے کہ اس کے گھر میں کافی عرصے بعد کوئی عورت آ رہی تھی. اب ان کے لاڈلے بیٹے کی دلہن، تو انہوں نے پورے گھر کو دلہن کی طرح سجایا تھا. دلہن کا بہت خوبصورتی سے استقبال کیا گیا اور خوبصورت سے حال میں بٹھایا گیا. جو کمرہ دلہن کے لیے تیار کیا گیا تھا، ان کو وہاں لے جائیں تاکہ بچی آرام کر لے، اور کھانا بھی روم میں دے دیجیے گا. پتہ نہیں کب کا کھانا کھایا ہوگا. سید عالم شاہ نے بوا سے کہا تھا. کپڑے تبدیل کر لیں بیوی جی، تب تک میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں. ملازمہ نے اس کا کمرہ دکھایا اور کپڑے دے کر کہا تھا. نور صبا نے پورا کمرہ دیکھا اور کپڑے لے کر باتھ روم میں گئی تھی. فریش ہو کر وضو کیا اور جائے نماز کے لیے ملازمہ کا انتظار کرنے لگی. لگژری کمرہ تھا. ہر چیز بہت قیمتی اور خوبصورت تھی. کمرے کی ایک سائڈ پر بہت خوبصورت اور اسٹائلش اور وارڈروب بنی ہوئی تھی. درمیان میں بڑا بیڈ اور اس کے سامنے کھڑکی تھی جس پر نیٹ کے پردے لگے ہوئے تھے، اور دائیں جانب ڈیسنٹ سا صوفہ رکھا ہوا تھا. اتنی دیر میں ملازمہ آ گئی. اس نے کھانے والی ٹرے صوفے کے پاس رکھی اور میز پر کھانا لگایا، اور نظر جیسے ہی نور صبا پر گئی تو وہی جم گئی. نور صبا تھوڑی پریشان ہوئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ ملازمہ ایسے کیوں دیکھ رہی ہے. اس نے ملازمہ سے پوچھا تو وہ ہوش میں آئی تھی. بی بی جی، آپ تو بالکل چاند کا ٹکڑا ہیں. کتنی خوبصورت ہیں آپ. ہمارے چھوٹے صاحب کے ساتھ جچتی ہیں. وہ بہت اچھے ہیں اور ماشاءاللہ خوبصورت بھی بہت زیادہ ہیں. آپ کی جوڑی بہت خوبصورت ہے. اللہ نظر بد سے بچائے. بوا جی نے اس کی دل سے تعریف کی تھی. آپ اب کھانا کھائیں، میں آ کر برتن لے جاؤں گی. آپ کو کچھ چاہیے تو بتا دیں. جی ہاں بوا، جائے نماز چاہیے تھی. نماز پڑھنی ہے، نور صبا نے دھیمی آواز میں جواب دیا. بی بی جی، آپ کتنا دھیما اور میٹھا بولتی ہیں. بوا تو نور صبا کی دھیمی آواز سن کر ہی نہال ہو رہی تھی. نور صبا نے کھانا کھایا. بوا برتن سمیٹ کے واپس چلے گی. پھر اس نے نماز پڑھی. دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کچھ سمجھ نہیں آیا کیا مانگے. تو اپنی قسمت کا فیصلہ اللہ کے سپرد کر دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی. صبح اٹھ کے اس نے وضو کیا. نماز پڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد سمجھ نہیں آیا کہ باہر کیسے جائے. تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی. بوا اس کا ناشتہ لے کر آئی تھی. ناشتے سے فارغ ہوئی تو سید عالم شاہ کچھ ملازموں کے ساتھ اندر آئے جن کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھا. السلام علیکم. کیسی ہیں بیٹا آپ؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ دادا جان نے پوچھا. نہیں، کچھ بھی نہیں چاہیے، نور بولی تھی. ہم سید شاہ کے دادا ہیں تو اس لحاظ سے آپ کی بھی دادا ہوئے. آج سے آپ ہمیں دادا جان کہیں گی. اور آپ سوچ رہی ہوں گی کہ کوئی عورت نہیں آئی آپ سے ملنے. تو اس گھر میں کوئی عورت نہیں ہے. ہم 3 لوگ رہتے ہیں اس گھر میں، سید زین شاہ، اس کے نانا اور میں. اب آپ ہماری چھوٹی سی فیملی میں شامل ہو گئی ہیں تو یہ سب آپ کی ولیمے کی شاپنگ ہے. سب کچھ دیکھ لیں. اگر کوئی چیز رہ گئی ہو یا نہ پسند آئی ہو تو بتا دیجیے گا، ہم چینج کروا دیں گے. عالم شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا. ہم آپ کو اپنی فیملی
سے انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں۔ اچانک شادی کی وجہ سے کسی کو بتا نہیں سکے، اس لیے 2 دن بعد ولیمہ رکھا ہے۔ آپ کو بھی ساتھ سے نکلنے کا ٹائم مل جائے گا۔ آپ کو اس کمرے میں ٹھہرایا بھی اس لیے ہے، ولیمے کے بعد آپ کی پراپر رخصتی کی جائے گی اور آپ کو آپ کے اصل کمرے میں لے جایا جائے گا۔ تب تک اپنا گھر دیکھے، دل بھی بہل جائے گا اور بور بھی نہیں ہوں گی آپ۔ میں نے بوا سے کہہ دیا ہے، وہ آپ کو سارا گھر دکھا دیں گی۔ کچھ بھی چاہیے ہو تو بیٹا شرمانا نہیں، آپ کا اپنا گھر ہے۔ سید شاہ نے نور کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ گھر دیکھنے میں اس کو 2 گھنٹے لگے تھے۔ بوا اس کو کچن میں لے آئیں۔ گھر کی طرح کچن بھی اتنا ہی خوبصورت تھا۔ جلدی سے کھانا دے، بوا دیر ہو رہی ہے۔ سید زین العابدین شاہ کی آواز آئی اور بے دھیانی سے دروازے میں کھڑی نور صبا سے ٹکرا گیا۔ اس سے پہلے وہ گرتی ذہن نے اسے بازو سے پکڑ کے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور جیسے ہی نظر مقابل کے چہرے پر پڑی تو نظریں ہٹانا ہی بھول گیا۔ بڑی کالی آنکھیں جن میں بھر کے کاجل لگایا ہوا تھا، موٹی ناک جس میں چھوٹا سا لونگ پہنا ہوا تھا، باریک پتلے ہونٹ۔ وہ تو بھول ہی گیا تھا کھڑا کہاں پر ہے اور کیوں کھڑا ہے، اور نور صبا تو سن ہو گئی تھی کہ اچانک ہوا کیا ہے، اور جب ہوش آیا تو ہاتھ چرا گئی تھی۔ ہاتھ چرانے سے زین بھی ہوش میں آیا تھا اور دیکھا تو بوا مسکرا رہی تھی۔ وہ بوا کی بہت عزت کرتا تھا، کیونکہ ایک تو ان کی عمر بہت زیادہ تھی اور وہ پچھلے 30 برس سے یہاں کام کر رہی تھی، اس لیے وہ بوا سے ہر بات کر لیتا تھا، تھوڑی بہت شرارت بھی کر لیتا تھا۔ اس لیے اس نے بوا سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے بوا؟ کچن میں کھڑی کیا کر رہی ہے؟ اس نے پوچھا۔ کیوں مذاق کر رہے ہو چھوٹے شاہ؟ آپ کو نہیں پتا یہ کون ہے؟ انہوں نے سمجھا شاید شرارت کر رہا ہے۔ بوا میں نے سچ میں نہیں جانتا، اس لیے تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، اس نے الجھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اپنی ووٹی کو نہیں پہچانتے آپ؟ انہوں نے سوالیہ انداز میں پوچھا تھا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ حیرت سے بولا تھا۔ سچ کہہ رہی ہوں میں، بیوی ہے آپ کی، اور آپ نے پہچانا ہی نہیں؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے نہیں پتا تھا بوا، پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ حیرت سے نکلتے ہوئے بولا تھا۔ اس لیے تو اتنے کھو گئے تھے۔ ویسے ایک بات کہوں، آپ کی دلہن خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ معصوم بھی بہت زیادہ ہے، کہیں سے بھی چلاک نہیں لگتی وہ مجھے، اور آپ دونوں کی جوڑی بھی ماشاءاللہ بہت اچھی لگے گی۔ بوا مسکرا کر بولی تھی۔ بوا نے اس کو کھانا دیا اور وہ اپنے آفس سے چلا گیا۔ دوسری طرف نور صبا دروازے کے ساتھ کھڑی آنکھیں بند کیے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ سفید کاٹن کے سوٹ میں تھوڑی چھوٹی تھوڑی بڑی آنکھیں، درمیانی مونچھیں، لمبا قد۔ اس نے آج دوسری دفعہ اس کو دیکھا تھا۔ اس کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی قسمت میں لکھا ہے، جس کو پانے کی ہر لڑکے نے خواہش کی تھی۔ اینول فنکشن میں اس نے نور صبا کو پہلی بار یونیورسٹی میں دیکھا تھا۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ ہال میں جا رہی تھی۔ وہ چیف گیسٹ کے طور پر فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے گیا تھا۔ پتہ ہے آج میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں چیف گیسٹ کے لیے۔ سنا تم نے وہ آسٹریلیا سے پڑھ کے آیا ہے، خوبصورت بھی بہت زیادہ ہے، روز خبروں میں اسی کا نام اور کام ہے۔ تھوڑے عرصے میں اس نے اپنا خود کا نام بنا لیا ہے، حالانکہ بہت رئیس خاندان سے تعلق ہے، اس کا دادا اور نانا کا تعلق سیاست سے ہے، پھر بھی سب کچھ اپنے بل بوتے پر کیا، اپنی محنت سے۔ نور صبا ان لڑکیوں سے پیچھے تھی، اس سے سب باتیں آسانی سے سن سکتی تھی۔ وہ سب شروع ہو چکی تھی۔ ہال میں داخل ہوئی تو فنکشن شروع ہو گیا تھا۔ سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کے، سب کی زبان پر ایک ہی نام تھا۔ پھر اچانک ہال میں شور مچ گیا تھا، مہمان نے خصوصی کو سیٹ پر بٹھایا گیا، انعامات تقسیم کیے گئے۔ سب سے پہلے فرسٹ آنے والے وی آئی پی کا استقبال کیا گیا، ان کو ڈگری دی گئی، آخر میں پورے شہر میں ٹاپ کرنے والے کے نام بلائے گئے اور انعام چیف گیسٹ نے دینا تھا۔ نور صبا کو بھی اسٹیج پر انوائٹ کیا گیا۔ سید زین العابدین شاہ کو نور کو بھی اسٹیج پر انوائٹ کیا گیا تو سید زین العابدین شاہ نے اس کو اپنا پرائز دیا اور زین سے مبارکباد لی، اور وہ اسٹیج سے اتر گئی۔ اس کے سب کلاس فیلو نے اس کو مبارکباد دی۔ آج دوسری ملاقات میں اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کے گھر میں تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا اتفاق ایسے بھی ہوتے ہیں۔ وہ ریلیکس ہوئی، وضو کر کے ظہر کی نماز ادا کی اپنے لیے اور اس سب کے لیے بھلائی کی دعا مانگی، اور آج کے واقعے کے بارے میں سوچنے لگی، کیا اس کو بھی میں یاد ہوں یا نہیں؟ میں کیسے یاد ہوں گی؟ میں تو پردے میں تھی، اس لیے میں ان کو یاد نہیں۔ وہ سر جھٹک کر تھوڑی دیر لیٹی رہی تو اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ 2 دن بہت مشکل سے گزرے۔ آج ولیمہ تھا، اس کو بیوٹی پارلر سے تیار کروایا گیا تھا، لیکن حجاب کا خاص خیال رکھا گیا تھا کہ اس کے بال اور چہرہ نظر نہ آئے۔ سپرائٹ کلر کا خوبصورت فراک، جس کے گلے، بازو اور گھیرے پر گولڈن اور سرخ موتیوں کا کام کیا گیا تھا،
آنکھوں پر گولڈن میک اپ اور سرخ لپسٹک وہ اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ دیکھنے والے حیران ہی رہ جاتے۔ سب خواتین باری باری گھنگھر اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ سید زین العابدین شاہ آف وائٹ سوٹ کے اوپر گولڈن واسکٹ پہنے ہال میں داخل ہوا۔ سلام کے بعد نور صبا کے پاس آ کر بیٹھا۔ آپ آرام سے بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر بعد ہم لیڈیز کی طرف چلیں گے۔ وہ اس کی بے چینی نوٹ کر چکا تھا۔ لیڈیز چونکہ یہاں بھی تھی پر ماڈرن فیملیز کی، باقی لیڈیز جو پردہ کرتی تھی اور فیملی کی خواتین وہ دوسری طرف تھیں۔ سید گھرانہ چونکہ پردے کا پابند تھا اس لیے خواتین کے علیحدہ انتظامات کروائے گئے تھے۔ سید زین العابدین کے نانا اور دادا دونوں اسٹیج پر آئے۔ پوتے کو انہوں نے گھڑی گفٹ کی اور عالم صاحب نے اپنا گھر نور صبا کے نام کر دیا اور فیروز شاہ نے ڈائمنڈ سیٹ اور اپنا ایک فلیٹ اس کے نام کر دیا۔ نور صبا کے گھر والوں کو لانے کے لیے عالم صاحب نے خود ڈرائیور بھیجا تھا۔ وہ لوگ بھی پہنچ چکے تھے۔ اپنی بیٹی کی قسمت پر اللہ کا شکر ادا کیا، اس کے اچھے نصیب کی دعائیں کی۔ اس کو لیڈیز کی طرف لے جایا گیا۔ وہاں چونکہ خواتین ہی تھی اس لیے اس کا حجاب اتار دیا گیا، اچھے سے دوپٹہ سیٹ کیا گیا۔ اب دلہن کو باری باری سب دیکھنے آئے، منہ دکھائی بھی دی، اس کی تعریف بھی کی۔ سب کو دلہن بہت پسند آئی۔ دولہے صاحب آ گئے ہیں، چلو بھائی دولہے کو بیٹھنے کی جگہ دو۔ دولہے کو بٹھانے کے بعد کزنوں نے تھوڑا بہت ہنسی مذاق کی۔ اس کے بعد ایک بڑا سا شیشہ لائے۔ ان کی رسم کرنے کے لیے ان دونوں کے درمیان شیشہ رکھا گیا اور اوپر بڑا سا دوپٹہ ڈالا گیا۔ اب شیشے میں وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ زین تو نور صبا کو دیکھ کر ہی فریز ہو گیا تھا۔ اس دن سادگی میں اتنی پیاری لگ رہی تھی اور آج تیار ہو کر تو اس کی مکمل ہوش اڑا رہی تھی۔ وہ تو اس کو دیکھتے ہی جا رہا تھا۔ نور صبا نے ایک نظر ڈال کر پلکیں جھکا رہی تھی کیونکہ اس سے نظریں نہیں اٹھائی جا رہی تھی۔ اس کی مشکل زین کے کزنوں نے دور کی، وہ زین کو ہوش میں لائے تھے۔ دولہا صاحب کہاں کھو گئے ہیں آپ کی ہی، اب تو ساری زندگی ان کو ہی دیکھنا ہے، ذرا ہوش میں آئے اور ہمیں بھی نیک دیں، اس کی کزن نے کہا۔ کس بات کا نیک؟ وہ دودھ پلائی کا ہوتا ہے۔ اس نے بھی دو بدو جواب دیا تھا۔ دودھ پلائی سے تو آپ بچ گئے ہیں، آپ کی دلہن کی منہ دکھائی تو کروانی ہے نا، اس کا نیک۔ انہوں نے اور اسے گھیرا ڈالا تھا لیکن میں تو نہیں لایا۔ وہ اپنی مسکراہٹ دبا گیا تھا۔ وہ بھی کسی سے کم نہیں تھا کیا؟ لیکن ہمیں تو چاہیے، انہوں نے چیختے ہوئے کہا تھا۔ میں مذاق کر رہا ہوں، یہ لو تم لوگوں کے گفٹ۔ اس نے چاروں کزنوں کو گولڈ کے بریسلیٹ دیے تھے جسے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور شکریہ ادا کر چلی گئیں۔ انہیں گھر پہنچتے رات کے 11 بج گئے تھے۔ نور صبا بھرپور طریقے سے اس کا پھر استقبال کیا۔ انگوٹھی چھپائی کی رسم کی گئی جس میں جیت زین شاہ کی ہوئی تھی۔ چلو صاحب اب دلہن تھک گئی ہوگی، دلہن کو اس کے کمرے میں لے جاؤ۔ عالم شاہ نے کھڑے ہو کر سب کو اٹھنے کے لیے کہا تھا۔ دلہن کو زین شاہ کے کمرے میں لایا گیا۔ سب لڑکیوں نے اسے بیٹھنے میں مدد کی۔ زین شاہ کے آنے کے بعد سب کزن سے چلی گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ لو کر کے وہ بیڈ پر آ کر بیٹھا۔ وہ نور کو دیکھ رہا تھا جو اپنے ہاتھ مروڑ رہی تھی۔ سلام کرنے کے بعد اس نے بات کا آغاز کیا۔ میں جانتا ہوں آپ کیا سوچ رہی ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو وقت دوں گا اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے۔ جو کچھ بھی ہوا اتنی جلدی میں ہوا کہ کسی کو کچھ سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ آپ جتنا چاہیں وقت لے سکتی ہیں، میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا، ریلیکس ہو جائیں اور یہ آپ کی منہ دکھائی کا گفٹ ہے۔ زین نے ایک کیس اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ کھول کے نہیں دیکھیں گی؟ اس نے آہستہ سے اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ نور صبا نے کیس کھول کر دیکھا تو اس میں خوبصورت اور قیمتی ڈائمنڈ کا بریسلیٹ تھا۔ کیسا لگا آپ کو یہ گفٹ؟ اچھا نہیں لگا تو بتا دیں، میں چینج کروا دوں گا۔ زین نے پوچھا تھا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، بہت پیارا ہے اور قیمتی بھی، اس نے آہستگی سے جواب دیا تھا۔ اب آپ چینج کر لیں، تھک گئی ہوں گی۔ وہ سامنے ڈریسنگ روم ہے، جائیں چینج کر لیں۔ زین نے اس کی مشکل آسان کی تھی۔ وہ چپ چاپ کھڑی رہی جیسے کچھ کہنے سے ہچکچا رہی ہو۔ کیا بات ہے، کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ؟ کہیں پلیز ہچکچائیں مت۔ زین نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ میرا سامان نہیں ہے یہاں، سارا سامان دوسرے روم میں ہے، نور صبا نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ یہ میرے ساتھ۔ زین نور صبا کو لے کر ڈریسنگ روم میں آیا۔ وہاں بہت بڑی کبرڈ تھی۔ ساری کبرڈ کھول کے دکھائی جس میں اس کے کپڑے، جوتے، جیولری، سارا سامان موجود تھا جو بالکل نیا اور پیک کیا ہوا تھا۔ سب آپ کی چیزیں ہیں اور ضرورت کا سارا سامان موجود ہے۔ کپڑے وغیرہ بھی دیکھ لیں، اگر پسند آئیں تو آئیں یا سائز کا فرق ہو تو بتا دیجیے گا۔ زین چلا گیا تھا۔ وہ اپنے لیے ڈریس دیکھنے لگی۔ سب ڈریسز وزنی اور کام والے تھے، وہ سب دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے قدرے ہلکے کام والا لائٹ پنک کلر کا ڈریس نکالا اور باتھ روم سے وضو کر کے آئی تھی۔ تب تک زین بھی ڈریس چینج کر کے آ گیا تھا۔ مجھے جائے نماز چاہیے۔ کہاں ہے؟ مجھے پتہ نہیں ہے۔ زین دو جائے نماز لے کر آیا، پھر دونوں نے نماز ادا کی۔ نئی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے نوافل پڑھے اور ایک ساتھ دعا مانگی تھی۔ دونوں نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو زین نے اس سے کھانے کا پوچھا۔ اسے پتہ تھا ولیمے کی وجہ سے اس نے براہ نام ہی کھانا کھایا ہوگا۔ نور صبا نے آہستگی سے سر ہلا دیا کیونکہ بھوک اسے بہت تیزی سے لگی تھی، برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ یہ بھی شکر تھا کہ اس نے پوچھ لیا ورنہ وہ ایسے ہی خالی پیٹ سونے کا سوچنے لگی تھی۔ اسے پتہ تھا خالی پیٹ اسے نیند نہیں آئے گی۔ زین اسے شرمندگی سے سر ہلاتا دیکھ رہا تھا، وہ جو صرف ہاں بولنے پر شرمندہ ہو رہی تھی۔ زین نے ملازمہ کو کال کر کے کھانا منگوایا۔ ملازمہ کھانا ٹیبل پر رکھ کر چلی گئی تھی۔ بہت اچھی طریقے سے ٹرے سیٹ کی گئی تھی۔ اچار، گوشت، قورمہ، بریانی، سیلیڈ، رائتا اور چکن پکوڑا تھا۔ اب دونوں صوفے پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تھے۔ زین نے ایک ہی پلیٹ میں دونوں کے لیے کھانا نکالا۔ وہ ہچکچا رہی تھی تو اس نے نوالا بنا کر اس کی طرف بڑھایا جسے اس نے کچھ جھجک کر منہ میں لے لیا تھا۔ اس طرح آہستہ آہستہ دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ نور صبا خود اپنے ہاتھوں سے کھا رہی تھی لیکن نظریں جھکی ہوئی تھیں۔
چائے لیں گی یا کافی منگواؤں آپ کے لیے؟ میں اپنے لیے کافی منگوانے لگا ہوں۔ زین نے اسے پوچھا تھا چائے منگوا لیں، اس نے جواب دیا۔ زین نے ملازمہ سے فون پر چائے اور کافی کا اور ساتھ برتن لے جانے کا بھی کہہ دیا۔ 10 منٹ میں ہی ملازمہ چائے اور کافی لے کر آ گئی تھی۔ زین نے اپنے لیے کافی اٹھا کر چائے کا مگ صبا کو پکڑا دیا۔ نور نے چائے کا خالی مگ ٹیبل پر رکھا اور صوفے پر بیٹھ کر انگلیاں چٹکانے لگی۔ اس کو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کرے، اسے بہت نیند آ رہی تھی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سوئے کہاں۔ زین کافی پیتا گاہے باہے اسے نوٹ کر رہا تھا۔ اس کو صوفے پر بیٹھا دیکھ کر اپنی مسکراہٹ مگ کے پیچھے چھپا گیا۔ اس کو سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ اس نے مگ ٹیبل پر رکھا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے گرم ہاتھ میں لے کر اس کو حرارت دینے لگا۔ اس طرح کرتے ہوئے نور کا چہرہ اپنی نظروں کے سار میں لے لیا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ کے لیے قبول کرنا آسان نہیں ہے، لیکن ایک بات آج میں آپ کو اپنے بارے میں بتا دوں، میں نے اپنی ساری زندگی بغیر عورت کے گزاری ہے۔ آپ پہلی عورت ہیں جو میری زندگی میں آئی ہیں۔ اس رشتے کو دل سے قبول کیا ہے میں نے، آپ کو بنا دیکھے ہی قبول کیا ہے اور نکاح کے وقت میں اس رشتے کو دل سے اپنانے کا عہد خود سے کیا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کو کچھ وقت چاہیے اس رشتے کو اپنانے کے لیے، جتنا چاہیے وقت لے سکتی ہیں، میں آپ کو فورس نہیں کروں گا، لیکن تب تک ہم اچھے دوست بن کر تو رہ سکتے ہیں نا؟ اس لیے آپ کو جو بھی بات کرنی ہو آپ آرام سے بلا جھجک کر سکتی ہیں، کوئی بھی بات دل میں ہو فوری کہنی ہے۔ یہ گھر جتنا میرا ہے اتنا آپ کا بھی ہے، جیسے مرضی رہ سکتی ہیں، کوئی پابندی اور روک ٹوک نہیں ہے۔ اب آپ آرام کریں، کافی لیٹ ہو گئی ہیں۔ زین نے اس کی ساری پریشانیاں ختم کی تھی جو اس رشتے کو لے کر اس کے دل میں تھی، اب وہ کافی حد تک ریلیکس ہو گئی تھی۔ میں بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی اس رشتے کو نبھانے کی۔ آپ کو اپنے بارے میں سب کلیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری شادی جہاں ہو رہی تھی وہ رشتہ میرے والدین کی رضا سے جڑا اور میں نے اس رشتے کو لے کر کوئی بھی خیال ذہن میں نہیں آنے دیا۔ میرے ذہن میں ہمیشہ یہی بات ہے کہ اصل رشتہ شادی کے بعد شروع ہوتا ہے۔ مرد اور عورت کے درمیان خلوص اور محبت شادی کے بعد پروان چڑھتا ہے، کیونکہ ان کے درمیان نکاح جیسا پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے۔ میں نے نکاح سے پہلے ایسی کسی بات کو اپنے دل میں آنے کی اجازت نہیں دی۔ نور صبا نے آہستہ آہستہ اپنے دل کی ساری باتیں زین کو بتا دیں، کیونکہ وہ اس کا محرم تھا، اس کا پورا حق بنتا تھا اس کے بارے میں ہر بات جاننے کا، تاکہ اس کے دل میں کوئی بدگمانی نہ رہ جائے۔ اور جب زین نے ہر بات اس سے شیئر کی تو وہ کیوں اس پر بے اعتباری کی مار مارتی۔ مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے نکاح کے وقت ہی اس رشتے کو دل سے قبول کر لیا تھا اور اب میرے شوہر ہیں، میرے محرم ہیں، میں گناہگار نہیں بننا چاہتی، نہ ہی اس رشتے کو بے اعتباری کی نظر کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے ہر بات کلیئر کر دی تھی۔ زین کے خوبصورت چہرے پر جاندار مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ اس رشتے کا احساس کس قدر خوبصورت ہے اسے آج اندازہ ہو گیا تھا۔ اس نے اس کی صبح پیشانی پر جھک کر اپنے نئے رشتے کا آغاز کیا۔ چلے، بہت نیند آ رہی ہے، صبح جلدی بھی اٹھنا ہے۔ زین نے اس کا ہاتھ تھام کر اٹھایا تھا۔ وہ اٹھ کر بیڈ کی طرف بڑھی، کیونکہ جتنا خیال زین نے اس کا کیا تھا، اس کو اس رشتے کے ہونے کا اعتماد دیا تھا، اگر وہ اس وقت پیش قدمی نہ کرتی تو اس رشتے کو بے اعتبار کر دیتی، جو کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ بیڈ کی دائیں جانب آ کر کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی تھی۔ بس دوپٹہ اس نے نہیں اتارا تھا۔ تھوڑی دیر بعد زین بھی دوسری طرف آ کر لیٹ گیا تھا۔ صبح کا آغاز بہت خوبصورت تھا۔ نور صبا اس کی طرف کروٹ لے کر سو رہی تھی۔ وہ صبح جلدی اٹھنے کا عادی تھا۔ نور کی خوبصورت آنکھیں بند تھیں، ناک میں لونگ پہنی ہوئی تھی، پنک ہونٹ آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ دوپٹہ اب سر پر نہیں تھا، جس کی وجہ سے بال کھلے ہوئے تھے، لیکن اس کی لینتھ کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ اذانیں شروع ہو گئی تھیں۔ وہ خود بھی اٹھا اور نور صبا کو بھی آہستہ سے ہلایا، کیونکہ اس کو پتہ تھا وہ بھی نماز پڑھتی ہے۔ اٹھے نور، نماز پڑھ لیں، دیر ہو رہی ہے، اس نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو زین کو سامنے بیٹھا پایا تھا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر سر پر دوپٹہ لیا۔ وضو کر لیں، نماز کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ وہ اٹھی، 5 منٹ میں وضو کر کے آئی۔ زین جو اس کا ویٹ کر رہا تھا اس کے آتے ہی وضو کرنے چلا گیا۔ وہ آیا تو نور ویسے ہی کھڑی تھی، تو اس نے وجہ پوچھی۔ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہوں، اس لیے آپ کا انتظار کر رہی تھی، اس نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ پھر دونوں نے مل کر نماز ادا کی۔ نماز پڑھ کر نور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی تھی تو زین اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے اسے اشارے سے اونچی آواز میں پڑھنے کا کہا تھا۔ وہ جو سورۃ الرحمن کی تلاوت کر رہی تھی، اس کے کہنے پر ذرا بلند آواز میں پڑھنے لگی۔ تلاوت ختم کرنے کے بعد دونوں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے تھے۔ پھر دونوں 8 بجے اٹھے۔ فریش ہونے کے بعد ناشتہ کرنے ڈائننگ ٹیبل پر آئے، جہاں زین کے دادا جان اور نانا جان بیٹھنے کا انتظار کر رہے تھے اور ساتھ صبح کا اخبار بھی پڑھ رہے تھے۔ ان دونوں کے آنے کے بعد انہوں نے ناشتہ شروع کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد سب ڈائننگ روم میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ہم آپ کو کچھ بتانا چاہتے ہیں نور بیٹا، آپ کے گھر والے یہاں آ رہے ہیں رہنے کے لیے۔ ہم نے بہت مشکل سے ان کو یہاں رہنے کے لیے راضی کیا ہے۔ آپ سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی بیٹی ہیں۔ آپ کی بات ضرور مانیں گے، کچھ عرصے کی بات ہے، جب حالات بہتر ہو جائیں گے تو پھر جیسا ان کو ٹھیک لگے ویسا ہی ہوگا۔ اور آپ بھی تو کچھ عرصہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، ان سے ملنا نہیں ہو سکے گا، تو اس لیے ان کو یہاں بلا رہے ہیں۔ آج شام تک یا کل صبح تک وہ لوگ آ جائیں گے۔ آپ ان کے رہنے کا انتظام بوا سے کروا لیجیے گا، جو روم صاف کروانے ہیں کروا لیں، بوا کے ساتھ مل کر کھانے کا انتظام وغیرہ بھی کر لیں۔ اب یہ آپ کا اپنا گھر ہے، جو دل چاہے کر سکتی ہیں۔ عالم صاحب نے نور کو حالات سے آگاہ کیا تھا۔ آپ کے دادا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب آپ اس گھر کا فرد ہیں، آپ کو کوئی کام بھی کرنا ہے، کسی سے پوچھے بغیر کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آرام سے ریلیکس ہو کر جو چاہے کرے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ فیروز صاحب نے بھی ان کو سمجھانا چاہا تھا۔ نور نے بوا
ملازمہ کے ساتھ مل کر 2 روم صاف کروائے تھے، ایک اپنے ماں پاپا کے لیے اور ایک بھیا بھابھی کے لیے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا عفان، جو کہ نور کے ساتھ بہت اٹیچ تھا۔ وہ 2 سال کا تھا اور سمجھدار اور شرارتی تھا۔ ان کو کام کرتے شام کے 4 بج گئے تھے۔ وہ فری ہو کر فریش ہوئی اور بھابھی کو کال ملائی تھی۔ کب آ رہے ہیں آپ لوگ بھابھی؟ سب ویٹ کر رہے ہیں آپ کا، اس نے پوچھا تھا۔ ہم لوگ نکلنے لگے ہیں، تمہارے سسرال سے گاڑی بھی آ گئی ہے، ڈرائیور نے سارا سامان گاڑی میں رکھ دیا ہے، 1 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، بھابھی نے تفصیل سے بتایا تھا۔ نور کچن میں بوا کے پاس آئی، ان کے ساتھ مل کر کھانا بنوایا اور وہ فارغ تھے اپنے روم میں آ کر اس نے وضو کیا، عصر کی نماز ادا کی، ایک نفیس اور خوبصورت کام والا لیمن کلر کا سوٹ نکال کر چینج کیا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ زین دروازہ کھول کر اندر آیا۔ نور کے بال بناتے ہاتھ تھم گئے تھے۔ اس کے بال کسی نے بھی آج تک نہیں دیکھے تھے۔ اس کے بابا اور بھائی کے سامنے بھی آج تک اس نے دوپٹہ نہیں اتارا تھا۔ اس کے بال بہت خوبصورت اور لمبے تھے، کمر سے بھی نیچے آتے تھے۔ اس نے ہمیشہ اپنے بال باندھ کر رکھے تھے، کبھی کھلے نہیں چھوڑے تھے۔ اب بھی زین کے آنے سے وہ گھبرا گئی تھی۔ زین جو کہ اپنے ہی دھیان اندر آیا تھا، یکدم اسے دیکھ کر چونک گیا تھا۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ اس سے نظریں ہٹانا ناممکن تھا۔ لیمن کلر کے ایمبرائڈری کے سوٹ میں لائٹ پنک کلر کی لپسٹک اور آنکھوں میں کاجل کی خوبصورت سی لائن، وہ جیسے مسپرائز سا ہو گیا تھا۔ وہ ویسے ہی چلتا ہوا اس تک آیا تھا اور اس کا رخ موڑ کر اپنی طرف کیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو آپ، کیا بات ہے، آج تو بڑی اسپیشل تیار ہوئی ہیں آپ، کوئی خاص بات ہے کیا؟ اس نے تھوڑی سے پکڑ کے اس کا جھکا سر اوپر کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ میرے گھر والے آ رہے ہیں تو اس لیے تھوڑا سا تیار ہوئی ہوں، اس نے کانپتے لہجے میں جواب دیا تھا۔ یہ مہربانی اس لیے ہوئی ہے، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں پہلے ان کو یہاں لے آتا، کم از کم اپنی بیوی کا اتنا خوبصورت روپ تو دیکھنے کو ملتا۔ ویسے اگر میں فرمائش کر دوں روز میرے لیے اتنا سجنے سنورنے کی، تو کیا آپ میرے لیے روزانہ یہ تکلف کر سکتی ہیں؟ مجھے بہت خوشی ہوگی جب آپ میرے لیے تیار ہوا کریں گی۔ زین نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے خوبصورت لہجے میں اپنی بات مکمل کی تھی۔ زین فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں چلا گیا۔ نور کانپتے ہاتھوں سے اپنے بال سمیٹنے لگی۔ دروازے پر دستک ہوئی، اس نے دروازہ کھولا تو ملازمہ نے اسے سب کے آ جانے کی اطلاع دی۔ پہلے تو وہ جانے لگی، پھر یہ سوچ کر رکی کہ زین کے ساتھ جائے گی۔ زین فریش ہو کر آیا تو اس کو بیڈ پر دیکھتے اس کی طرف آیا تھا۔ گئی نہیں آپ ابھی تک؟ اب تو سب آ بھی گئے ہوں گے، زین نے اسے پوچھا تھا۔ ہاں میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی نیچے۔ نور نے سر جھکا کر جواب دیا تھا۔ چلے پھر میں بھی نیچے ہی جا رہا ہوں۔ زین نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ وہ دونوں نیچے آئے تو سب ڈائننگ روم میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے سب کو ایک ساتھ سلام کیا، سب اٹھ کر ان سے ملے۔ نور سب سے مل کر اپنے بھتیجے کے پاس آئی تو وہ بھی اسے دیکھتے اس کی گود میں آ گیا تھا۔ عفان تو اسے دیکھتے ہی چہکنے لگا تھا، کبھی اس کے منہ پر ہاتھ رکھتا تو کبھی اس کو پیار کرتا، جیسے یقین کرنا چاہ رہا ہو کہ آیا یہ اس کی پھپھو ہی ہے نا۔ سب ان دونوں کا پیار بھرا انداز دیکھ رہے تھے۔ سب کے لیے ریفریشمنٹ بوا ملازمہ کے ساتھ مل کر لگوا چکی تھی۔ نور بیٹا ان سب کو ان کے کمرے دکھا دے، تھک گئی ہوں گے۔ عالم شاہ نے کہا نہیں ہم بالکل نہیں تھکے، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، فاروق صاحب نے جلدی سے کہا تھا۔ چلو پھر کھانا لگوا دیں، سب ایک ساتھ کھانا کھائیں گے۔ کتنے سالوں بعد آج ہمارے گھر میں یوں رونق لگی ہے، سب لوگ اکٹھے ہوئے ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے، عالم صاحب نے دل سے کہا تھا۔ یہ تو آپ کا ظرف ہے شاہ صاحب، ہمیں اتنی عزت دے رہے ہیں آپ سید لوگ، میں یہاں کے گدی نشین رہے ہیں، اب آپ کے پوتے بھی گدی نشین ہیں۔ یہ تو ہماری بیٹی کی قسمت اچھی ہے کہ اس کو آپ جیسے اچھے لوگ ملے ہیں۔ میں تو اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے کہ اس نے میری بیٹی کا اتنا اچھا نصیب لکھا ہے۔ فاروق صاحب شکریہ ادا کرتے ہوئے بولے تھے، ہمیں بہت مایوس کیا ہے آپ نے، آئندہ ایسی باتیں مت کیجیے گا۔ شکریہ تو ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اتنی پیاری اور اچھی لڑکی ملی ہے، اپنے پوتے کے لیے بہت نیک بچی ہے آپ کی، ہمیں تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملنی تھی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ذریعہ بنایا بچے کو بچانے کا، اور وہ ہمارے پوتے کی زندگی میں بہار بن کر آئی ہے، عالم شاہ بولے تھے۔ یہ تو دیکھنے والے کی نظر ہے، آپ لوگ خود اتنے اچھے ہیں اس لیے سب کو اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں، فاروق صاحب نے کہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ ڈائننگ روم میں آئے۔ نور سب کے لیے چائے بنانے چلی گئی تھی کیونکہ سب ملازمین بوا کے ساتھ برتن سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ سب کے لیے چائے بنا کر لائی تھی، سب نے اس کی چائے کی بہت تعریف کی تھی۔ رات کے 10 بجے سب سونے کے لیے جا رہے تھے۔ نور نے پہلے اپنے ماں بابا کو ان کا روم دکھایا، پھر بھیا بھابھی کو ان کے روم میں لے گئی۔ تمہارا گھر بہت خوبصورت ہے نور، بہت خوش قسمت ہو تم، تمہارے سسرال والے بھی بہت اچھے ہیں، بھابھی اشتیاق سے بولی تھی۔ گھر کا مجھے نہیں پتا لیکن دادا اور نانا جان بہت ہی اچھے ہیں، میرا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، بالکل بیٹی کی طرح، وہ بولی تھی۔ اور آپ کے شوہر نامدار وہ کیا اچھے نہیں ہیں، تمہارا خیال نہیں رکھتے؟ بھابھی نے شرارت سے پوچھا تھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے بھابھی، وہ بھی بہت اچھے ہیں، وہ شرم سے سر جھکا کر بولی تھی۔ اوئے ہوئے اہم کیا بات ہے بھائی تمہارے وہ انہوں نے بھی پھر شرارت کی تھی۔ بھابھی پلیز نہیں کرے نا، نور تو شرم سے سر ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اچھا بھائی کچھ نہیں کہہ رہی، اب جاؤ، زین بھائی انتظار کر رہے ہوں گے، وہ مسکراہٹ دبا کر بول رہی تھی۔ بھابھی وہ بسی سے بولی، اچھا نہیں کہہ رہی کچھ، اب جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے، وہ مسکرائی اسے جانے کا کہا۔ وہ روم میں آئی تو زین بیڈ پر لیٹنے کے انداز میں بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس کو دیکھنے کے بعد کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔
وہ دیر کر دی، آپ نے آنے میں بہت خوش لگ رہی ہیں آج آپ۔ زین نے اس کے خوشی سے لال ہوتے چہرے کو دیکھ کر کہا تھا۔ اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ جی، بھابھی سے باتیں کر رہی تھی، وقت کا پتہ نہیں چلا، اور اپنے گھر والوں سے اتنے دن بعد مل رہی ہوں، پہلے ان کے بغیر کبھی ایک دن بھی نہیں رہی، اس لیے نور جلدی سے بولی تھی۔ آپ کی خوشی کا اندازہ آپ کے چہرے سے لگایا جا سکتا ہے، ویسے بھی ہمارے گھر میں کوئی ہوتا نہیں آپ کو کمپلین دینے کے لیے، اب آپ اکیلی گھر میں بور نہیں ہوں گی۔ اب جتنے دن آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا بھی دل لگا رہے گا۔ زین نے اس کی دلجوئی کی تھی۔ اب سوچیں صبح جلدی اٹھنا ہے، 11 تو بج گئے ہیں، زین نے بات ختم کرتے کہا۔ صبح 8 بجے سب ناشتے پہ مصروف تھے۔ عفان ہر بار کی طرح آج بھی نور کے ہاتھ سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ یہ اس کی شروع سے عادت تھی، اپنی ماں سے زیادہ وہ نور سے اٹیچ تھا، زیادہ تر اسی کے پاس پایا جاتا تھا، اب اس کو عادت ہی پڑ گئی تھی۔ نور کا بھی سارا دن اسی کے ارد گرد گھومنا، کبھی کبھی تو اس کی وجہ سے اپنے کاموں کو گول کر جاتی تھی، اور کبھی کبھی تو کھانا بھی چھوٹ جاتا تھا، پر جو خوشی ننھی سی جان کو اس کو ملتی، وہ سارے دن کی تھکن اتار دیتی۔ زیادہ یاد وہ عفان کو کرتی تھی۔ سب ناشتہ کرنے کے بعد باری باری آفس چلے گئے تھے۔ دادا جان اور نانا جان کی 9 بجے امپورٹنٹ میٹنگ تھی، زین نے ان کو بعد میں جوائن کرنا تھا۔ نور کے بابا چونکہ کالج میں کلرک تھے، اس لیے انہوں نے 9 بجے پہنچنا تھا۔ اس کے بھائی سافٹ ویئر انجینئر تھے، بہت ہی اچھی کمپنی میں مینیجر کی پوسٹ پر تھے۔ آپ نے بلیک کلر کی فائل دیکھی ہے؟ روم میں کافی دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں، مل نہیں رہی، اس لیے آپ سے پوچھا۔ زین نے سیڑھی پر کھڑے ہوتے ہوئے جلدی سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں نے تو نہیں دیکھی، لیکن میں ڈھونڈ دیتی ہوں، روم میں ہی ہوگی۔ وہ اس کی طرف دھیان دیے بغیر اوپر گئی، وہ بھی پیچھے آ گیا تھا۔ یہاں تو نہیں ہے، کہیں بھی نہیں۔ آپ نے لاسٹ ٹائم کہاں رکھی تھی؟ نور ہر جگہ ڈھونڈ کر بولی۔ وہ فائل کہیں بھی نہیں تھی، یہ رہی وہ فائل، مل گئی ہے، کب سے ڈھونڈ رہا تھا، نظر ہی نہیں آ رہی تھی، اب ملی ہے۔ زین اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا، وہ جو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کہاں ملی فائل، اس کے ہاتھ میں بھی نہیں تھی، اس کے ایسا کرنے سے وہ ہی جم گئی۔ کہاں ہے وہ فائل؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی، وہ ہکلاتے ہوئے بولی تھی۔ یہ رہی میرے سامنے، بلیک کلر کی فائل، جسے میں پڑھنا چاہتا ہوں، پر وہ میرے ہاتھ ہی نہیں آ رہی ہے۔ زین کے ایسا بولنے سے اس نے خود کو دیکھا تو آج بلیک کلر کا ڈریس پہنا تھا۔ اسے اب ساری سمجھ آ گئی کہ وہ اس کی توجہ خود پر کروانے کی کوشش میں تھا، جسے وہ کل سے اگنور کر رہی تھی۔ اسے اب خود کو دیکھ کر یاد آیا کہ اس نے بلیک کلر کا ڈریس پہنا ہے۔ زین اس کے دونوں بازو پکڑ کر قریب لایا اور اس کی پیشانی پر جھک گیا، جبکہ وہ شرم سے آنکھیں ہی نہیں اٹھا پائی تھی۔ زین چاہ چکا تھا اور وہ بیڈ پر بیٹھی اپنی سانس بحال کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ جب اس کے حواس بحال ہوئے تو اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتی شرمیلی سی مسکراہٹ اس کے چہرے کو چھو گئی تھی۔ شام میں جب زین شاہ اپنے دادا اور نانا جان کے ساتھ واپس آیا تو وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ سب مل کر کھانا کھانے بیٹھے۔ ہماری بیٹی تو سچ میں ہمارے گھر کا نور بن کر آئی ہے۔ آج ہمارے پوتے کو اس کا ڈریم پروجیکٹ مل گیا ہے، جو کہ کروڑوں کی مالیت کا ہے۔ کھانے کے بعد سب منہ میٹھا کروائیں اس خوشی میں کہ کل کا ڈنر ہماری طرف سے سب مل کر کریں گے۔ سید شاہ نے سب کو اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ زین شاہ کا ڈریم پروجیکٹ تھا، جس میں اس نے غریب لوگوں کے چھوٹے چھوٹے لیکن خوبصورت گھر بنانے کا خود سے عہد کیا تھا۔ اس دنیا میں اگر برے لوگ ہیں تو کچھ اچھے بھی لوگ ہیں۔ جیسے ہی اس نے اپنا پروجیکٹ شروع کیا، حشمت خانزادہ جو بہت بڑے انڈسٹریلسٹ تھے، اپنے بیٹے ابراہیم خانزادہ اور پوتے اذان خانزادہ کے ساتھ، اور دوسری طرف عباد راؤف اپنی بیٹی اجیا راؤف کے ساتھ شامل تھے۔ انہوں نے اس پروجیکٹ کو خوب سراہا اور اپنی رضامندی بھی ظاہر کی۔ حشمت خانزادہ سید عالم شاہ اور فیروز شاہ کو کافی سالوں سے جانتے تھے، اور کاروبار کی وجہ سے ان کا ایک دوسرے کے آفس میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ کافی پروجیکٹ انہوں نے ایک ساتھ شروع کیے تھے۔ سید زین شاہ کے ولیمے پر بھی آئے تھے، چونکہ ان دونوں کو وہ کافی بزی تھے، اس لیے جلدی چلے گئے۔ بہت بہت مبارک ہو زین بیٹا، خوب ترقی کرو، شادی کی بھی بہت مبارک ہو آپ کو، کسی دن لے کر آئیے گا ہماری بہو کو گھر، اب تو آنا جانا لگا رہے گا۔ حشمت صاحب نے کہا تھا۔ کیوں نہیں بھائی، حشمت صاحب اتنے سالوں کا ساتھ ہے ہمارا، ضرور آئیں گے بچے، عالم صاحب نے بھی کہا تھا۔ دوسرے دن وہ سب آفس سے جلدی گھر آ گئے تھے۔ تیار ہونے میں 2 گھنٹے کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ نور خود تیار ہو کر نیچے آ گئی تھی۔ زین شاہ بھی فریش ہو رہے تھے۔ وہ بھابھی کے روم میں آئی تو عفان ان کو تنگ کر رہا تھا۔ وہ تیار ہو رہی تھی اور وہ بار بار ان کی تیاری خراب کر رہا تھا۔ عفان تیار ہو گیا ہے بھابھی، میں اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے کر جا رہی ہوں، تب تک آپ تیار ہو جائیں، ورنہ یہ تنگ کرتا رہے گا آپ کو، آپ تیار بھی نہیں ہو پائیں گی۔ نور اسے گود میں لیتے ہوئے بولی تھی۔ وہ بھی جھپٹ کر اس کی گود میں چڑھ گیا تھا۔ بہت شکریہ نور، تم آ گئی، ورنہ تو میں آج گھر ہی رہ جاتی۔ یہ کب سے تنگ کر رہا ہے، اس کو میں نے کب سے تیار کر دیا، لیکن یہ مجھے تیار ہی نہیں ہونے دے رہا، وہ پریشانی سے بولی تھی۔ تیار ہو جائیں آپ، میں اسے لے کر جا رہی ہوں۔ نور سے لے کر اپنے روم میں آ گئی تھی۔ وہ چونکہ تیار ہو گئی تھی، اب بس گاؤن پہننا تھا۔ حجاب اس نے پہلے ہی سیٹ کر لیا تھا، بس پلو چہرے پر کر کے پن لگانی تھی۔ وہ آئی تو زین اپنی گاڑی
اپنی گھڑی پہن رہا تھا، اسے دیکھتے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ یہ تو آج بہت پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ۔ زین عفان کو دیکھتے بولا، ادھر آئیں انکل کے پاس۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے تھے گود میں لینے کے لیے، پر وہ نور سے چپک گیا تھا۔ وہ اجنبی کے پاس نہیں جاتا تھا۔ جاؤ افی انکل کے پاس۔ نور نے اسے زین کی گود میں دیا تھا۔ زین اسے پکڑ کر عفان کے گال کو چومنے کے لیے جھکا تھا۔ عفان نے ویسے ہی اپنا چہرہ پیچھے کر لیا۔ نور جو کہ پیچھے ہٹنے والی تھی، زین کے لب اس کے گال کو چھو گئے تھے۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ دونوں ہی گھبرا گئے تھے۔ زین اس سچویشن سے باہر نکلنے کے لیے عفان کو لے کر روم سے چلا گیا، جبکہ نور ابھی تک سکتے میں تھی۔ دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز پر ہوش میں آئی جو کہ زین نے اسے ہوش دلانے کے لیے بند کیا تھا تاکہ وہ سکتے سے نکل آئے۔ اس نے ہوش میں آتے ہی اپنے اسی گال پر ہاتھ رکھا۔ اسے پتا تھا زین نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ عفان کے لاسٹ مومنٹ پر پیچھے ہٹنے سے ہوا ہے یہ سب۔ وہ تو بس یہ سوچ کر رہی تھی کہ اب وہ اس کا سامنا کیسے کرے گی۔ وہ سب کو اپنے ریسٹورینٹ میں لے کر آئے تھے جو کہ بہت بڑا اور اچھا تھا۔ وہاں پردے کا بھی پورا انتظام تھا۔ ان کو علیحدہ فیملی کیبن میں لے گئے تھے۔ مینیو دیکھ کر سب پھر جس نے جو آرڈر کرنا تھا وہ بتاتے۔ سب نے مینیو دیکھا پر کچھ سمجھ نہیں آیا کہ آرڈر کرے۔ زین نے خود ہی سب کے لیے آرڈر دے کر ان کی مشکل آسان کر دی تھی۔ سب سے پہلے ویٹر نے جوس پیش کیا، اس کے بعد 3-4 ویٹر نے کھانا لگایا۔ ملائی بوٹی، گریوی چکن، سبزی، یخنی، پلاؤ اور لازانیہ ان کے آگے پیش کیا گیا تھا۔ سب نے بڑی رغبت سے کھانا کھایا تھا۔ ان سب کو بہت اچھا لگا تھا اور دل کھول کر تعریف بھی کی تھی۔ رات 10 بجے وہ لوگ گھر کے لیے نکلے۔ ٹوٹل 5 گاڑیاں تھیں، فرنٹ والی دونوں گارڈز کی اور سینٹر والی دونوں میں فیملیز، اور لاسٹ والی بھی گارڈز کی تھی۔ کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے سر، 2 گاڑیاں ہمارا پیچھا کر رہی ہیں۔ ان کے پاس بھاری مقدار میں اسلحہ بھی ہے۔ ابھی ہم نے انہیں شک نہیں ہونے دیا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے وہ ہمارے تعاقب میں ہے۔ اب بتائیں کیا کرنا ہے؟ گارڈ نے بنا گھبرائے زین کو فون کیا تھا۔ میں کمشنر صاحب کو کال کرتا ہوں، تم ابھی کسی کو شک نہ ہونے دینا، ایسے ہی چلتے رہو۔ ابھی فیملی ساتھ ہے، ورنہ اب ان کو بتاتے کہ ہمارا پیچھا کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ زین شاہ نے کہا تھا۔ وہ بنا کسی کو پتہ چلے ان سب کا دھیان ڈائیورٹ کر کے سب کو گھر پہنچا گیا تھا اور کمشنر صاحب کو ساری صورتحال سے بھی آگاہ کر دیا۔ وہ اب اپنے روم میں جانے لگا تو عالم شاہ نے اسے پکارا۔ وہ اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جب وہ اندر آیا تو فیروز شاہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آئیے برخودار بیٹھیے، بہت بڑے ہو گئے ہیں، آپ اپنے بڑوں سے بھی باتیں چھپانے لگے ہیں۔ بتانا پسند کریں کہ واپسی پر کون لوگ تھے یا ہم اپنے سورسز استعمال کریں؟ ہم نے بھی ابھی تک پتہ نہیں کروایا کیونکہ ہم آپ کی زبانی سب سننا چاہتے ہیں۔ عالم شاہ نے اس کا چہرہ کھوجتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ جبکہ میں نے گارڈز کو منع کیا تھا پھر بھی انہوں نے آپ کو بتا دیا۔ اس نے پوچھا تھا۔ اگر آپ بھول رہے ہیں تو ہم آپ کو یاد کروا دیتے ہیں کہ ہماری ساری زندگی ان چیزوں سے ہو کر گزری ہے۔ آج اس مقام پر ہم ہیں، ان سب سے نکل کر پہنچے ہیں۔ تم تو ابھی اس میں داخل ہوئے ہو۔ ہمیں گارڈ نے کچھ نہیں بتایا۔ جب گاڑی ہمارا پیچھا کر رہی تھی ہمیں تب ہی پتہ چل گیا تھا۔ ہم سب کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ اب بتائیں کون لوگ تھے، وہ چاہتے کیا تھے؟ عالم صاحب چہرے پر سختی لیے پوچھا تھا۔ سوری دادا جان، میں بس اتنا چاہتا تھا کہ سب لوگ پریشان نہ ہو، خاص کر نور اور اس کے گھر والے۔ نور کو تو ابھی تک کچھ پتہ نہیں، اور اس کے گھر والوں کو بھی میں نے چھوٹا سا مسئلہ ہے کہہ کے ٹال دیا تھا۔ وہ بہت ڈینجرس ہیں، ان کی جڑیں کافی پھیلی ہوئی ہیں اور بیک گراؤنڈ بھی بہت زیادہ مضبوط ہے، لیکن آپ پریشان نہ ہو، کمشنر صاحب سے شروع سے ہی اس کیس میں انوالو ہیں، میں بھی پرسنلی سب کو ہینڈل کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ زین نے ان کی پریشانی ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ کی بات ٹھیک ہے بیٹا، لیکن خیال سے سب کچھ کیجیے گا، ایسے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری کسی مدد کی ضرورت ہو تو ضرور بتائیے گا۔ فیروز شاہ نے اس کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ چاہیے اب نور آپ کا انتظار کر ہی ہوگے، اب خیال رکھا کیجیے۔ آپ کی ایک عدد بیوی بھی ہے جو آپ کی ذمہ داری ہے، اور بیوی کو زیادہ انتظار نہیں کرواتے۔ انہوں نے اسے روم میں بھیجا تھا۔ وہ روم میں آیا تو نور نماز پڑھ کر جائے نماز لگا رہی تھی۔ وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ نور بھی بیڈ کی دوسری طرف بیٹھ گئی سورہ واقعہ کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس نے قرآن پاک غلاف میں لپیٹ کر کبٹ میں رکھ دیا اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ سونے لگی ہیں، بات نہیں کریں گی آج؟ زین نے سے پوچھا تھا۔ نیند آ رہی ہے، کافی لیٹ بھی ہو گیا ہے، صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے، اس لیے سونے لگی ہوں، نور نے آہستہ سے کہا تھا۔ وہ بات کرتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ صبح والا واقعہ اس کے ذہن میں نہیں تھا، اس لیے وہ اس سے نارمل انداز سے بات کر رہی تھی، یا پھر وہ بھولنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، نور سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جبکہ زین کے تو ذہن میں بھی اس وقت کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا جب تک سارا معاملہ حل نہیں ہو جاتا نور اور اس کی فیملی کو باہر نہیں جانے دے گا۔ بات تو سنیں پھر سو جائیے گا، ادھر آئیں، زین نے اسے کہا تھا۔ اس کے پاس آئی تو اسے بیڈ پر بیٹھنے کو کہا۔ کیا بات ہے؟ وہ چپ ہے، باہر جانا اچھا نہیں لگا یا کھانا پسند نہیں آیا؟ زین نے اس کا ہاتھ پکڑتے پوچھا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، کھانا بہت اچھا تھا اور باہر جا کر بہت مزہ آیا، کافی ٹائم بعد فیملی کے ساتھ باہر گئی ہوں، بس نیند آ رہی ہے اس لیے، اور کوئی بات نہیں، وہ بولی، اور آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی آپ، پتہ ہے میں نے اتنا ٹائم کیسے خود کو روکا ہوا تھا آپ کی طرف دیکھنے سے، سب کے سامنے آپ کو دیکھنے سے پرہیز کیا، لیکن اب روم میں آپ کو جتنا
دل چاہے دیکھ سکتا ہوں، آپ کوئی پرہیز نہیں ہے۔ زین نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز ایسی باتیں نہیں کریں، وہ آہستہ سے پیچھے ہٹتے ہوئے بولی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا میں اپنی بیوی کو دیکھ بھی نہیں سکتا، تعریف بھی نہیں کر سکتا؟ زین نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ پلیز، جبکہ نور تو شرم سے دوہری ہوتے جا رہی تھی، اس کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ زین اس کی پیشانی چومتے پیچھے ہٹا تھا تو اس کا شرم سے لال چہرہ دیکھ کر میں سرپرائز ہوا تھا، کیونکہ اس کا چہرہ بالکل لال ٹماٹر ہو رہا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہ ہوش میں ہی نہیں رہا، کتنی دیر سے ہی اسے دیکھتا رہا تھا۔ نور، آپ تو سچ میں نور ہیں، یعنی روشنی، اور میں بہت خوش نصیب ہوں کہ یہ روشنی میری قسمت میں لکھی ہے، کیونکہ یہ میرے حصے میں آئی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت اور پاکیزہ چہرہ کبھی نہیں دیکھا۔ زین نے اسے کہتے خود میں سمو لیا تھا، جبکہ وہ کانپ رہی تھی۔ اب آپ بس سوچیں، میں نماز پڑھ کر سوؤں گا، زین اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے کہا اور کمبل اڑایا۔ اس نے وضو کر کے نماز پڑھی اور دعا مانگنے لگا۔ آج وہ بہت ڈر گیا تھا، بہت خطرناک لوگوں سے اس کا واسطہ پڑا تھا۔ وہ نور کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اسے لگتا ہے کہ نور کے بغیر اس کی زندگی اب کچھ بھی نہیں ہے۔ آج اگر اسے کچھ ہو جاتا، یہ بات اب وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے نور کی لمبی زندگی کی دعا کی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ جلدی ہی ان کا کچھ نہ کچھ کرے گا۔ صبح ہی وہ کمشنر صاحب سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ انتظار نہیں کرے گا، بلکہ جلدی اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر لے گا۔ اتوار تھا، سب کو چھٹی تھی۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے سب باتیں کر رہے تھے۔ ایک بات پوچھوں آپ سے دادا جان، برا تو نہیں مانیں گے؟ ردا بھابی نے پوچھا تھا۔ پوچھو بیٹا، ہمیں برا کیوں لگے گا؟ آپ ہی ہماری بیٹی ہیں، اب اور بیٹیاں اجازت نہیں لیتی۔ عالم صاحب نے محبت سے جواب دیا تھا۔ آپ کے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے اور نہ ہی لڑکی، ایسا کیوں؟ ردا نے پوچھا۔ ماضی، سید عالم شاہ اور سید فیروز شاہ جدی پشتی رئیس انسان تھے۔ وہ دونوں تھے تو کزن، لیکن سگے بھائیوں سے بڑھ کر تو رہتے بھی ایک ہی گھر میں تھے۔ دونوں کے والدین سگے بھائی تھے۔ عالم شاہ کی بیوی اس کی پھپھو کی بیٹی تھی اور فیروز شاہ کی بیوی ان کی خالہ زاد تھی۔ اتفاق سے وہ دونوں بچپن کی دوستیں تھیں اور ایک ہی گھر میں ان کی شادی ہو گئی تھی۔ دونوں دیورانی جیٹھانی کی خوب اچھی بنی اور ان کا گھر امن کا بن گیا۔ سید عالم شاہ کے دو بیٹے تھے، سید تجمل شاہ بڑا اور چھوٹا مزمل شاہ، جبکہ فیروز شاہ کی ایک ہی بیٹی تھی، درِ عدن۔ وہ پہلی لڑکی تھی ان کے گھر کی، سب کی لاڈلی، سب کی جان، کیونکہ دونوں کی کوئی بہن بھی نہیں تھی، اس لیے سارا پیار اس کے لیے تھا۔ سب نے اس کے لاڈ اٹھائے۔ تجمل اور مزمل جب گھر ہوتے تو سارا دن اس کے ارد گرد گھومتے۔ دن گزرتے گئے، دن مہینوں میں بدل گئے اور مہینے سالوں میں۔ تجمل جوانی کی سرحدوں کو چھونے لگا اور جیسے جیسے پروان چڑھ رہا تھا، ایک اور چیز تھی جو بچپن سے ہی اس کے ساتھ کر چکی تھی۔ دراصل ڈیئر ریڈرز، یہ جو درمیان میں انہوں نے انگلش کے ورڈ یوز کیے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ساری لائن جو ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے۔ درِ عدن BA کر چکی تھی اور وہ اس کی محبت بھی تھی۔ اس کے آگے پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ادھر اس کی پڑھائی ختم ہوئی، دوسری طرف اس کی شادی کی باتیں شروع ہو گئی۔ جیسے یہ خبر تجمل تک پہنچی، وہ بھاگا اپنے والدین کے پاس آیا اور اپنی عرضی پیش کی تھی۔ وہیں ان کو پتہ چلا کہ ان کی بات ان کے بڑوں نے آپس میں بچپن سے ہی طے کر رکھی تھی۔ یہ بات سن کے اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ آنا پانا سب کچھ طے ہوا تھا اور ٹھیک 15 دن بعد درِ عدن اس کے کمرے میں دلہن بن کر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دونوں اس شادی سے بے انتہا خوش تھے۔ دونوں کی زندگی انتہائی پرسکون گزر رہی تھی۔ ادھر مزمل کو جب اپنی چچا بننے کی خوشخبری ملی تو وہ بے انتہا خوش ہوا تھا۔ اس نے تو باقاعدہ بھنگڑا ڈال کر اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ سب اس کو منع کر رہے تھے، کہیں سے کہیں کسی کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ BCS کر کے وہ فارغ ہوا تھا، سارا دن زین کے ساتھ کھیلتا۔ جب وہ پیدا ہوا تو مزمل اسے تو جیسے کوئی کھلونا مل گیا تھا۔ کبھی کہتا عدن یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا، کبھی کہتا میں اس کو اپنا داماد بناؤں گا۔ ساری باتیں وہ سوچتا تھا۔ زین جب 2 ماہ کا ہوا تو اس کے دوستوں نے مری جانے کا پلان بنایا، لیکن وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے دوستوں نے یہ کہہ کر منا لیا کہ آخری مہینہ ہے، پھر پڑھائی سٹارٹ ہو جائے گی، پتہ نہیں کب موقع ملے، اس لیے چلتے ہیں۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھر لی تھی۔ وہ زین کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا۔ اچانک عالم شاہ کا فون آیا اور وہیں ڈھیر ہو گئے تھے۔ تجمل جو کہ پاس ہی بیٹھا تھا، فوراً فون اٹھا کر کان سے لگایا تھا۔ آگے سے جو خبر سننے کو ملی تھی، پورے گھر میں کوہرام برپا ہو گیا تھا۔ مزمل جو کہ ہماری دوستوں کے ساتھ گھومنے گیا تھا، وہاں کے حالات خراب ہو گئے تھے۔ ان کی ویگن کھائی میں گرنے لگی تھی، اس کو ریسکیو کیا گیا۔ جب مزمل کی باری آئی تو اس نے جمپ کیا، باقی سب بچ گئے، جبکہ مزمل کا سر بڑے سے پتھر پر لگا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ 4 کندھوں پر
4 کندھوں پر گھیرا، اس کی ماں کو بار بار کشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور مزید 5 سال گزر گئے تھے۔ زین اب اسکول جانے لگا تھا۔ اس کی فیملی میں کوئی شادی تھی۔ زین کے ماں باپ نانا دادی شادی میں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ زین نے جانے سے منع کر دیا کیونکہ انہوں نے رات کو واپس آ جانا تھا۔ ویسے بھی وہ عالم صاحب کے ساتھ کافی اٹیچ تھا، کبھی بھی تو ان کے پاس سو جاتا۔ سب شادی پہ جا چکے تھے۔ فیروز، عالم اور عالم شاہ زین ڈائننگ روم میں بیٹھے تھے۔ یکدم سائرن کی آواز ان کے دلوں کو دہلا دیا تھا۔ جو شادی میں گئے تھے سب کی میت گھر پہنچی تھی۔ گاڑی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ جب تک کوئی ان کو ہسپتال پہنچاتا تب تک ان کی روح پرواز کر چکی تھی اور گھر سارا ویران کر کے جا چکے تھے۔ پہلے جوان بیٹے کی موت اور اب سب گھر والوں کو اس حال میں دیکھنا قیامت سے کم نہ تھا، لیکن ان دونوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، صرف اپنے پوتے، اپنے لگتے جگر زین کے لیے۔ انہوں نے حوصلہ اور ہمت سے فیروز شاہ کے ساتھ مل کر زین کو اس قابل بنایا کہ وہ آج اس مقام پر پہنچا۔ ان دونوں کی محنت رنگ لائی تھی اور زین نے بھی ان دونوں کا کبھی ان دونوں کا سر جھکنے نہیں دیا۔ بہت کچھ کھویا ہے، اللہ آپ کو صبر دے، ورنہ ان حالات میں ہوش و حواس سے کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آتا انسان کیا کرے۔ فاروق صاحب نے کہا تھا، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن اگر فیروز شاہ کا ساتھ نہ ہوتا تو میں کب کا ٹوٹ چکا ہوتا۔ ہم دونوں نے اپنا خاندان کھویا ہے اور ایک دوسرے کا سہارا بنے، ایک دوسرے کو ٹوٹنے سے بچایا، خود کو بگڑنے سے بچایا اور سمیٹا تو صرف زین کے لیے، ماں باپ بن کر اس کو سمیٹا۔ اب زین اس پوزیشن میں دیکھ کر دل کو سکون ملتا ہے، دل کو بہت خوشی ملتی ہے، فخر ہوتا ہے۔ عالم صاحب نے جواب میں کہا تھا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ورنہ آج کل کے لڑکے جس راب روی کا شکار ہیں بہت دکھ ہوتا ہے ان کو دیکھ کر۔ یہ تو آپ کی تربیت ہے جو آپ کے پوتے اتنے نیک اور اچھے دل کے مالک ہیں۔ آج کل ایسے جوان کہاں ملتے ہیں، فاروق صاحب نے کہا تھا۔ زین و نور صبح اسپیشل۔ صبح اٹھتے ہی زین اپنے کام نپٹا کر کمشنر صاحب سے ملنے گیا تھا۔ اس سے ساری اپڈیٹس لینے کے بعد وہ سارا پلان ڈسکس کیا، تسلی لینے کے بعد اب وہ گھر روانہ ہوا تھا۔ ابھی وہ گھر سے 10 منٹ کی دوری پر تھا کہ ایک گاڑی جان بوجھ کے اسے ٹکر مارتی چلی گئی تھی، جس سے اس کی گاڑی ایک پلر سے جا ٹکرائی۔ وہ ٹھیک ٹھاک زخمی ہوا تھا۔ اس کے گارڈ بھاگ کر اس کی گاڑی پر آئے تھے کیونکہ اس گاڑی نے سائر سے ٹکر ماری تھی، جس کی وجہ سے زین سے گاڑی سنبھلی نہیں تھی۔ گارڈز اسے فوراً ہاسپٹل لے کر گئے تھے اور عالم صاحب کو جلدی سے کال ملا کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ عالم شاہ فیروز شاہ کو ساتھ لے کر ہاسپٹل پہنچے۔ ڈاکٹر سے ساری معلومات لی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے شاہ صاحب، سر پر ہلکی سی چوٹ آئی ہے، ان کا سر ہلکا سا زخمی ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ گاڑی کی سائڈ لگنے کی وجہ سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ آپ لوگ اب مل سکتے ہیں، وہ ہوش میں آ چکے ہیں، آپ چاہیں تو انہیں گھر بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے تسلی دیتے ہوئے گھر لے جانے کا کہا تھا۔ وہ دونوں زین کے پاس گئے تو وہ ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اس کے سر پر معمولی سی چوٹ آئی تھی۔ وہ دونوں اس کے پاس بیٹھ کے، یہ سب کیا ہے زین، کیسے ہوا یہ سب؟ اس لیے تو آپ کو گاڑی کو چلانے سے منع کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے شوق کی وجہ سے باز نہیں آتے۔ دیکھیے اب اپنا کیا حال بنا لیا ہے، اس لیے منع کرتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اگر کچھ ہو جاتا تو ہم دونوں کا کیا ہوتا؟ ہمارا تو آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، آپ ہی ہم دونوں کے جینے کی وجہ ہیں۔ آپ کو کچھ ہو جاتا تو ہمارا کیا ہوتا؟ عالم صاحب نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جبکہ فیروز شاہ چپ تھے، جیسے ان سے ناراض ہوں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ دونوں پریشان نہ ہو، دیکھیے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، بس سر پر ہلکی سی چوٹ آئی ہے۔ زین نے تسلی دی تھی، ٹھیک ہے اب گھر چلتے ہیں، ہم نے نور کو کچھ نہیں بتایا، وہ آپ کو ایسے دیکھ کر پریشان ہو جائے گی، بہت حساس بچی ہے۔ فیروز صاحب نے کہا تھا، یہ سب ہوا کیسے؟ جتنے تک میں جانتا ہوں آپ گاڑی احتیاط سے چلاتے ہیں۔ فیروز صاحب نے پوچھا تھا، ہم گھر واپس آ رہے تھے، سب گاڑیاں سائڈ سے گزر رہی تھی کہ اچانک ایک گاڑی گزرتے ایک سائڈ سے میری گاڑی سے ہٹ کر کے چلے گی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ گاڑی کنٹرول ہی نہیں ہوئی اور پلر سے جا ٹکرائی، جس سے میرا سر اسٹیئرنگ سے جا ٹکرایا۔ جتنا میں سمجھا ہوں یہ ایکسیڈنٹ پراپر پلان کے تحت ہوا ہے، جان بوجھ کر میری گاڑی سے ٹکر ماری گئی ہے، زین نے بتایا تھا۔ ہمیں بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، پریشان نہ ہوں، ہم سب دیکھ لیں گے، اب ہم اپنے طریقے سے سب ہینڈل کریں گے، اب آپ اکیلے نہیں، ہم دونوں آپ کے ساتھ ہیں۔ فیروز شاہ نے کہا تھا، گھر چلتے ہیں، آپ 2 دن ریسٹ کرنا، اس کے بعد سوچتے ہیں کیا کرنا ہے۔ میرا ایک دوست کرنل ہے، اس سے بھی بات کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ کرتے ہیں، عالم شاہ نے کہا تھا۔ وہ گھر پہنچے تو شام کے 6 بج رہے تھے، ابھی سب ڈائننگ روم میں بیٹھے سب کے آنے کا انتظار ہی کر رہی تھی۔ ڈنر سب اکٹھا ہی کرتے۔ جب وہ دونوں زین کو لے کر اندر آئے تو اسے زخمی حالت میں دیکھ کر سب کے حواس کام کرنا چھوڑ گئے تھے، سب زین کی طرف بھاگے تھے۔ سب کیسے ہوا شاہ صاحب، کیا ہوا انہیں؟ فاروق صاحب نے حواس باختہ ہوتے پوچھا تھا۔ پریشان نہ ہو، بس معمولی سی چوٹ ہے، کل تک ٹھیک ہو جائے گی، ڈاکٹر نے تسلی دی ہے۔ عالم صاحب نے بتایا تھا۔ کیسے پریشان نہ ہو، کپڑے پر بھی کیسے خون کے دھبے لگے ہیں، سب ہوا کیسے؟ فاروق صاحب نے پوچھا تھا۔ ان سے گاڑی ڈس بیلنس ہو گئی تھی اور سر اسٹیئرنگ پر لگنے سے ہلکی سی چوٹ لگی ہے، فیروز صاحب نے بتایا تھا۔ آپ ہم لوگوں سے کچھ چھپا رہے ہیں، سب ہم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے نا، ہمیں بچانے کے لیے آپ اپنے پوتے کی زندگی کیوں خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ ہم لوگ کل ہی یہاں سے چلے جائیں گے اور ہم نہیں چاہتے ہماری وجہ سے آپ کا آخری سہارا بھی آپ سے دور ہو جائے، فاروق صاحب نے کہا تھا۔ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ دراصل وہ لوگ یہ سب بوکھلاہٹ کی وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ
ہمارے اثر و سراغ کی وجہ سے ہم جلد ہی ان تک پہنچ جائیں گے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ کتنی جلدی ہم ان تک پہنچ جائیں گے۔ یہ سب بھی انہوں نے ہمیں ڈرانے کے لیے کیا تاکہ ہم پیچھے ہٹ جائیں۔ ویسے بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو ان حالات میں اکیلا چھوڑ دیں گے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری یہی چھوٹی سی فیملی ہے۔ اب آپ لوگ ہماری فیملی میں شامل ہو چکے ہیں، اب آپ لوگ ہماری فیملی کا حصہ ہیں۔ عالم صاحب نے کہا تھا، عادل بیٹا آپ زین کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر آئیں، زین آپ نہانے سے پرہیز کرنا آج۔ عالم صاحب نے عادل سے کہتے ہوئے زین کو ہدایت دی تھی، کیونکہ وہ اس کی نیچر جانتے تھے۔ نور جو کہ بیڈ پر بیٹھی پانی پی رہی تھی، دروازہ کھلنے پر چونکی اور زین کو اس حالت میں دیکھتے اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر گرا تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس کی آنکھوں میں روانگی سے آنسو جاری ہوئے تھے اور وہیں جم کر کھڑی ہو گئی۔ عادل جو کہ نور کے اس ری ایکشن سے واقف تھا، اس لیے اسے لے کر زین کے پاس آیا تھا۔ چھوٹا شاہ بالکل ٹھیک ہے نور، بس سر پر ہلکی سی چوٹ آئی ہے۔ نہیں یقین آ رہا تو خود چھو کر دیکھ لو، تمہارے سامنے بالکل ٹھیک کھڑے ہیں۔ عادل نے ہوش دلانے کے لیے زین کے پاس لا کر کھڑا کیا تھا۔ پریشان نہ ہو، یہ شروع سے ہی ایسی ہے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر ایسے ہی جم جاتی ہے۔ ہمیں مریض کو چھوڑ کے اسے سنبھالنا پڑتا ہے، کیونکہ پھر یہ سانس بھول جاتی ہے اور اپنی طبیعت خراب کر لیتی ہے۔ عادل نے اسے آگاہ کیا اور خود کمرے سے چلا گیا۔ روم آٹومیٹک لاکڈ ہو گیا تھا۔ نور ادھر دیکھیے، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کے سامنے ہوں، اگر کچھ ہوتا تو کیا؟ ڈاکٹر مجھے ہاسپٹل سے جلدی ڈسچارج کرتے۔ زین نے اسے کندھے سے تھاما تھا۔ بات تو کریں، آپ مجھے پریشان کر رہی ہیں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، دیکھیے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ زین نے اسے جھنجھوڑ کر ہوش میں لایا تھا۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ یہ چوٹ کیسے آئی؟ ٹھیک تو ہے نا؟ آپ بتائیں مجھے۔ نور ہکلاتے ہوئے پوچھنے لگی تھی، اس کے زخم کو چھو کر دیکھنے لگی، جیسے تسلی کرنا چاہ رہی ہو کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ ادھر بیٹھے پانی پیے اور میری بات غور سے سنیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، بس گاڑی موڑتے وقت ہلکا سا جھٹکا لگا، سر اسٹیئرنگ کو چھو گیا۔ ہلکی سی چوٹ ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کل تک ٹھیک ہو جائے گی۔ زین نے اسے پانی پلاتے ہوئے تسلی دی تھی۔ یہاں لیٹے، میں آپ کے لیے ہلدی اور دودھ اور میڈیسن لے کر آتی ہوں، آپ آرام کریں، وہ اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ یہاں بیٹھے، مجھے اس وقت کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں میڈیسن لے لی ہے، بس بھوک لگ رہی ہے اور ابھی ملازمہ روم میں دے جائے گی کھانا، آپ صرف روم میں رہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ زین نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، مجھ سے وعدہ کریں زین، ہمیشہ اپنا خیال رکھیں گے، مجھ سے کسی کی چھوٹی سی بھی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ شروع سے ہی میں کسی کو زخمی دیکھتی ہوں یا تکلیف میں دیکھتی ہوں تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میں کیا کروں؟ میرے ہاتھ پاؤں جیسے جم جاتے ہیں اور پاؤں میں طاقت نہیں رہتی کہ اس کے پاس جا سکوں۔ نور نے زین کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، ایسا کب سے ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ زین نے استفسار کیا تھا۔ جی ہے وجہ، میں 6 سال کی تھی جب ابا مجھے بائک پر اسکول چھوڑنے جا رہے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے ایکسیڈنٹ ہوتے دیکھا۔ جن کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے اور ہر طرف خون ہی خون تھا۔ وہ لمحہ آج بھی مجھے نہیں بھولتا، اس لیے ایسے ری ایکٹ کرتی ہوں۔ نور نے بتایا تھا، پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہے، بس آپ اللہ سے دعا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زین نے اسے تسلی دی تھی، مجھے کوئی ایزی سی شرٹ نکال دے، میں چینج کر لوں، بہت الجھن ہو رہی ہے اس شرٹ میں۔ زین نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے کہا تھا، سوری میں نے دھیان ہی نہیں دیا، آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہوگی، میں ابھی شرٹ لے کر آتی ہوں۔ نور شرٹ لے کر آئی۔ نہائیے گا نہیں آپ؟ ابھی زخم کچے ہیں، پانی لگنے سے خراب ہو جائیں گے۔ زین اس سے شرٹ لے کر باتھ روم میں جانے لگا تو وہ جلدی سے بولی، میں بس ہاتھ منہ دھو کر آ جاؤں گا، پریشان نہ ہو، ڈاکٹر نے مجھے منع کیا ہے نہانے سے۔ زین نے اسے بتایا تھا۔ وہ باتھ روم میں سے واپس آیا تو شرٹ اس کے ہاتھ میں تھی۔ آپ نے شرٹ کیوں نہیں چینج کی؟ نور نے پوچھا۔ بازو میں بہت درد ہو رہا ہے، لگتا ہے گاڑی کو جھٹکا لگنے سے بازو میں تکلیف ہو رہی ہے، حرکت نہیں کر پا رہا، منہ بھی ابھی اتنی مشکل سے دھویا ہے۔ زین نے بازو دباتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ زیادہ درد ہو رہا ہے؟ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، مجھے آواز دے دیتے، آپ کی ہیلپ کر دیتی، ادھر صوفے پر بیٹھیں۔ نور جلدی سے بولی تھی۔ زین صوفے پر بیٹھا تو نور اس کے سامنے آ کر بیٹھی اور آہستہ آہستہ کانپتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی، پلکیں بھی لرز رہی تھی، لیکن وہ اسے تکلیف میں نہیں دے سکتی تھی، اس لیے اپنی شرم بھلائے اس کی ہیلپ کرنے لگی۔ اس نے سارے بٹن کھول دیے، اب اس کی شرٹ اتارنے کے لیے اس کے اور قریب ہونا تھا۔ وہ کھڑی ہو گئی اور اس کے ایک بازو سے شرٹ نکالنے کے لیے اسے جھکنا پڑا۔ جھکنے سے اس کا چہرہ بالکل زین کے چہرے کے قریب آ گیا تھا۔ بازو اوپر کر کے اس کے بازو سے شرٹ نکالی اور اب دوسرے بازو کی باری تھی۔ اس بازو میں درد کی وجہ سے وہ نیچے بیٹھ گئی، کیونکہ وہ بازو اوپر نہیں ہو رہا تھا۔ اب اس نے دوسرے بازو سے شرٹ نکالی، اب اسے دوسری شرٹ پہنانی تھی، جو کہ بہت مشکل تھا۔ نور نے اس کی شرٹ کے دونوں بازو جلدی سے پہنائے اور وہ پھر سے بٹن لگانے کے لیے اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ زین اس کی غیر ہوتی حالت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اسے تو نور کا شرمانا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ پیور مشرقی لڑکی تھی، اس کا شرمانا جھجکنا کامنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ کب سے غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے مشرقی حسن بہت کم دیکھا تھا، لیکن اس کو دیکھ کر اسے اپنی قسمت پر ناز تھا۔ وہ اللہ کا شکر گزار تھا جس نے یہ قیمتی اور نایاب ہیرا اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ دوسری طرف نور کا کانپتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ کا آخری بٹن لگا کر جلدی سے اٹھنے لگی، کیونکہ زین کی شرٹ میں سے تیز پرفیوم کی مہک اس کے دماغ میں چھا رہی تھی۔ اب اس سے مزید رکنا مشکل تھا۔ اس سے پہلے وہ بھاگتی اس کی نازک کلائی زین کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ زین نے اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا، اس کا رخ اپنی طرف کر کے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اگر میری
اتنی فکر کرتی ہیں، میری تکلیف آپ سے دیکھی نہیں جاتی، مجھے اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے تو پھر مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہیں؟ میرے قریب آنے سے آپ کو ہچکچاہٹ کیوں؟ زین نے اس کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی، جبکہ نور تو اس کی گمبھیر آواز سن کر کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ شرم سے اس کی زبان تالوں سے چپک گئی تھی اور گلا سوکھنے لگا۔ بولی، نہ کچھ، میں سن رہا ہوں۔ اگر نہیں بولیں گی تو سزا کے لیے تیار ہو جائیں، آپ کو سزا ملے گی۔ کیا آپ سزا کے لیے تیار ہیں؟ زین نے پھر سرگوشی کی، جبکہ اب نور باقاعدہ رس رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے نام میں سر ہلایا تھا۔ نہیں بولیں گے، اس کا مطلب آپ سزا کے لیے ریڈی ہیں؟ زین اس کی نا کا الٹا مطلب نکالا تھا۔ نور کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ جھکا، اس کی آنکھوں پر، اس کے گال پر، پھر اس کے ناک پر، اس سے پہلے کہ وہ اس کے ہونٹوں پر جھکتا۔ نور اس کے سینے سے لگ گئی تھی اور لمبی لمبی سانس لینے لگی۔ اس نے ایسی سزا کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ زین اس قسم کی جسارت بھی کر سکتا ہے۔ وہ بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک تو اس کا بازو ابھی بھی زین کی گرفت میں تھا، دوسرا وہ اس حالت میں اسے چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتا، دروازہ نوک ہوا۔ نور سے الگ ہوئی، خود کو سنبھال کر کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تھا۔ بوا نے ملازمہ کے ہاتھ کھانا بھجوایا تھا۔ نور نے اپنے اور زین کے لیے کھانا نکالا۔ دونوں کھانا کھا کر فارغ ہوئے۔ ملازمہ چائے اور کافی بنا کر لائی تھی اور برتن سمیٹ کر لے گئی۔ زین کو اب سخت نیند آ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ نور بھی چائے ختم کر کے اس کے برابر میں آ کے لیٹ گیا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ میڈیسن نہیں لینی آپ نے؟ کہیں درد وغیرہ تو نہیں ہو رہا؟ نور نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، آپ بھی آرام سے لیٹ جائیں، میڈیسن صبح لینی ہے آپ کی میڈیسن ڈاکٹر نے نہیں دی، اس نے جواب دیا تھا۔ نور بھی برابر آ کر لیٹ گئی۔ بنا آواز کے پڑھ کے اس کو دم کرنے لگی تاکہ وہ سکون سے سو جائے۔ وہ اسے دم کرتی رہی یہاں تک کہ وہ سو گیا تھا۔ وہ ابھی بھی جاگ رہی تھی۔ وہ اٹھی اور اس کے پاس آ کر اس کے ماتھے پر لب رکھ گئی۔ وہ سوچنے لگی، کیا جاگتے ہوئے وہ ویسی جسارت کر سکتی تھی؟ آج وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ جس حالت میں اس نے زین کو دیکھا تھا وہ اسے پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ بچپن سے ہی کافی خوفزدہ تھی۔ اس ایکسیڈنٹ کے بعد وہ گھر سے بہت کم باہر نکلتی تھی، زیادہ وہ گھر پر ہی پائی جاتی تھی۔ اگر اسے کوئی باہر نکلنے کا کہتا بھی تو وہ رہ جاتی تھی۔ اس کی شاپنگ وغیرہ ہر چیز آج تک اس کی امی کرتی آئی تھی اور پھر اس کی بھابھی کرنے لگی تو شادی کے بعد اس کو ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ہر چیز اس کے روم میں موجود تھی، پوری کی پوری کبرڈ ہر چیز سے بھری پڑی تھی۔ ویسے بھی اسے شاپنگ کا کوئی خاص شوق نہیں تھا۔ زین کی صبح سویرے آنکھ کھلی تو دیکھا نور اس کے بالکل قریب سو رہی تھی اور اس کی ایک ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھا تو 8 بج رہے تھے۔ سپنی اور نور کی نماز قضا ہونے کا افسوس ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے نور کا کندھا ہلایا تھا۔ اٹھائے نور، صبح ہو گئی ہے، ہم دونوں کی نماز بھی قضا ہو گئی ہے، 8 بج رہے ہیں، اٹھیں۔ زین اسے وقت کا احساس دلایا تھا کہ 8 بج گئے ہیں۔ میں اتنی دیر سوتی رہی۔ وہ جلدی سے ہڑبڑی میں اٹھی۔ اس کا دوپٹہ سر سے پھسل گیا تھا۔ رات سے کیا کر رہی ہیں؟ میں نے اس لیے تو نہیں جگایا آپ کو کہ آپ ایسے حواس باختہ ہو جائیں۔ زین نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے ہوش میں دلایا تھا۔ میں کبھی اتنی دیر سوئی نہیں نا، اس لیے۔ اور میری نماز بھی تو قضا ہوگی۔ آج تک میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی۔ نور اب سرتا سی بولی تھی، میں نے بھی کبھی نماز قضا نہیں کی، آج پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے۔ زین نے اسے بتایا۔ وہ اٹھی اور فریش ہو کر آئی۔ زین بھی فریش ہونے کے لیے جانے لگا تھا۔ میں آپ کی ہیلپ کر دوں؟ رات کو بھی آپ کے بازو میں درد تھا؟ وہ آہستہ سے زین سے بولی تھی۔ میں کوشش کروں گا، اگر نہیں ہوا تو آپ کو بلا لوں گا، وہ بولا تھا۔ 5 منٹ گزرے تو اسے زین کی آواز آئی تھی، وہ اسے اندر بلا رہا تھا۔ وہ اندر گئی تو اس کی شرٹ گیلی ہو چکی تھی اور بازو دبا کر کھڑا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آئی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ میں نے آپ سے بولا بھی تھا کہ لیکن آپ نے میری بات نہیں سنی۔ دیکھیں ساری شرٹ گیلی ہو گئی ہے، اس کے پاس آ کر بولی تھی۔ نور نے اس کا منہ دھلا کر ٹاول سے صاف کیا، اس کی شرٹ کے بٹن کھول کر اسے اتارا۔ روم میں چلیں، آپ کو دوسری شرٹ پر چینج کروا دیتی ہوں۔ نور اس کا بازو تھام کر روم میں لے آئی تھی۔ ڈریسنگ روم سے شرٹ نکال کر لائی اور اسے صفحے پر بیٹھنے کا کہا۔ اسے شرٹ پہنا کر نیچے آئی۔ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ دونوں نے سب کو سلام کیا۔ سب نے باری باری اس کی طبیعت پوچھی۔ ان کے بازو میں رات سے بہت درد ہوا ہے دادا ابو، ابھی بھی درد ہے؟ بازو حرکت نہیں کر رہا، کہیں کوئی اندرونی چوٹ نہ آ گئی ہو؟ میں کہہ رہی تھی ایک بار ڈاکٹر کو دکھا لے، تسلی ہو جائے گی، نور نے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ رات کو ہم ڈاکٹر کو گھر بلا لیتے، رات سے درد ہو رہا ہے اور اب بھی نور نہ بتاتی تو آپ بھی نہ بتاتے۔ ایسی لاپرواہی آئندہ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ ذرا غصے سے بولے تھے۔ آپ لوگ ناشتہ کر لیں، پھر زین کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتے ہیں، فیروز صاحب نے کہا۔ کیسے ہیں چھوٹے شاہ؟ سنا ہے کل چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے آپ کا، کچھ ہوا تو نہیں آپ کو؟ کیونکہ وہ تو ایک ٹریلر تھا۔ بلیک میلر نے زین کی کال اٹھاتے ہی اسے چکایا تھا۔ اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اور کون ہو تم؟ اور کیوں کال کی ہے مجھے؟ ایکسیڈنٹ کے بارے میں تو ابھی تک کسی کو نہیں پتا، جبکہ زین نے اب فون اسپیکر پر ڈال کر دادا جان اور نانا جان کے درمیان میں بیٹھ گیا تھا۔ کیا کرتے ہیں شاہ جی؟ وزارت میں ہو کر، ایک گدی نشین ہو کر بھی
آپ نہیں سمجھے کہ وہ ایک پراپر پلاننگ کے تحت ہوا تھا۔ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کھل کر کہو، بات کو گھمانا بند کرو، اصل بات بتاؤ، کیا چاہتے ہو؟ زین نے خود کو کنٹرول کیا تھا کیونکہ وہ جان گیا تھا کال کس کی ہے۔ دیکھیں شاہ جی، صاف اور سیدھی بات ہے، آپ کو اس لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب آپ کو تو کوئی بھی ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی مل جائے گی، اس کو ہمارے حوالے کر دیں۔ کمشنر صاحب کے ساتھ جو پلاننگ کر رہے ہیں ان سے بھی پیچھے ہٹ جائیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے کیسے پتہ چلا؟ پولیس میں ہمارے بھی کوئی جاننے والے ہیں۔ آپ سوچ کیا رہے ہیں؟ بتائیں، لڑکی ہمارے حوالے کریں گے یا پھر سیکرٹ پلان بنائیں؟ یاد رکھیے گا، پہلی دفعہ تو ہم نے صرف ڈرانے کے لیے معمولی سے ایکسیڈنٹ کروایا تھا، ہر بار جان بچ جائے ضروری نہیں ہے۔ اس نے دھمکی دی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ جب میرا اس لڑکی سے کوئی رشتہ نہیں تھا تو میں نے اسے محفوظ رکھا، اب تو وہ میری بیوی ہے، اب تو کسی قیمت پر اسے چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اتنا تو تم جانتے ہو کہ سید خاندان کی عورتیں اپنے مردوں کے ساتھ کتنی محفوظ ہوتی ہیں، اور اپنی عزت کی خاطر سید خاندان ہر حد پار کرنے والوں میں سے ہے۔ اس لیے جان سے مارنے کی دھمکی کسی اور کو لگانا پڑنا اگلی بار تمہاری بھی ہو سکتی ہے۔ یاد رکھنا لازمی نہیں کہ تم ہر بار کی طرح بچ جاؤ اور نکل جاؤ۔ اس بار تمہارا واسطہ غلط بندے سے بڑا ہے۔ تم اپنی جان بچاؤ کیونکہ تم اپنی باری کھیل چکے ہو، اب ہماری باری ہے۔ ایسی مار ماروں گا کہ تمہیں پانی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ زین کچھ کہتا وہ آدمی کال کاٹ چکا تھا۔ وہ لوگ اس قدر بوکھلا چکے ہیں کہ وہ بھول بیٹھے کہ دھمکی کسی کو دے رہے ہیں۔ میں ابھی کمشنر صاحب سے بات کرتا ہوں، زین نے دونوں کو کہا۔ وہ کال سے فارغ ہو کر دوبارہ ان کے پاس آیا۔ جو بات انہیں کمشنر صاحب نے بتائی وہ حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ باقاعدہ ایک ویڈیو بھی ملی تھی جو کسی نے خفیہ طریقے سے بنا کر فیک آئی ڈیز کے ذریعے ان کو بھیج کر اکاؤنٹ بلاک کر دیا تھا۔ لڑکیوں کی کڈنیپنگ اور اسمگلنگ میں وفاقی وزیر کا ہاتھ تھا، وہ سب تو مہرتین کا کرتا دھرتا اور سردار وفاقی وزیر تھا جو کہ کتنے سالوں سے سیاست کا حصہ تھا اور خود کو ایک اور فرشتہ صفت آدمی دکھا کر عوام کو دھوکہ دے رہا تھا۔ اب کیا کرنا ہے دادا جان؟ اب تو ہمیں سب انفارمیشن مل چکی ہے، تو اب ہم سب ایکسپوز کیسے کریں گے ان کو؟ اگر ہم یہ ویڈیو بھی دکھاتے ہیں تو کوئی بھی ہمارا یقین نہیں کرے گا، الٹا ہم سب ہمیں ہی غلط ٹھہرائیں گے۔ ویسے بھی وہ مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ آج کل فیک ویڈیو کا دور ہے، کوئی بھی انہیں ٹریپ کرنے کے لیے بنا سکتا ہے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ بھیجی کس نے ہے۔ ہمارے دکھانے سے الٹا ہماری پوزیشن ڈاؤن ہو جائے گی، عوام ہمیں غلط ٹھہرائے گی کہ ہم نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے لیکن مشکل بھی نہیں ہے۔ میں نے کرنل سے بات کر لی ہے، ساری صورتحال سے آگاہ بھی کیا ہے۔ آج ہم دونوں کی ان سے میٹنگ ہے تو یہ سب انہیں دکھا کر ڈیسائیڈ کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ عالم صاحب نے کہا تھا جیسا آپ کو مناسب لگے، لیکن میں چاہتا ہوں یہ سب جلدی ختم ہو جائے۔ نور کو یہ سب پتہ نہیں چلنا چاہیے، بہت خوفزدہ سی رہتی ہے۔ اگر یہ بات انہیں پتہ چلی تو وہ اور زیادہ ڈر جائے گی، وہ خوفزدہ ہو جائے گی۔ وہ تو پہلے ہی گھر سے باہر نکلنے سے ڈرتی ہے، یہ سب ان کے لیے بہت زیادہ ہے۔ زین نے اپنی الجھن بتائی تھی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بہت معصوم بچی ہے، ہر چیز سے پاک صاف، کوئی بری ہوا بھی اسے چھو کر نہیں گزری۔ اللہ نے ہمیں کتنی قیمتی چیز دی ہے بیٹا، ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں اس دنیا میں، اس کی قدر کرنا۔ وہ ہمارے گھر رحمت بن کر آئی ہے، بہت بڑا کرم ہے یہ ہم پر۔ تم دیکھنا، ہم اسے کسی قیمت پر نہیں کھونے والے۔ یہ تو شکر ہے نور کے سب گھر والے عادل کے کمرے میں ہیں، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ پہلے ہی خوفزدہ تھے اور ہو جائیں گے، پہلے بھی بہت مشکل سے روکا ہے انہیں گھر میں، اب تو فوراً چلے جائیں گے، اس دفعہ وہ نہیں رکیں گے۔ ہم اب جتنا جلدی ہو سکے اس معاملے کو حل کرتے ہیں، پہلے ہی 2 ماہ ہو چکے ہیں اور لیٹ نہیں کرنا چاہتے۔ ہم دونوں سے کچھ بات کرنی تھی مجھے۔ زین نے صبح ہوتے ہی ان دونوں سے اجازت لینی چاہیے۔ کیا بات کرنی ہے تم نے؟ ہم سن رہے ہیں، گاؤں والے بہت یاد کر رہے ہیں اور کچھ کام بھی پینڈنگ ہے، جرگے کے کچھ فیصلے بھی کرنے ہیں، وہ سب بھی میرے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ سوچ رہا ہوں چکر لگا لوں، 2 دن بعد واپس آ جاؤں گا۔ اس نے دونوں کو آگاہ کیا تھا۔ میں تو کہوں گا ایک بار رک جاؤ، یہ سارا معاملہ حل ہو جائے پھر چلے جانا۔ ویسے بھی میں چاہ رہا تھا ہم سب ساتھ چلتے، ہم دونوں کا بھی بہت دل کر رہا تھا وہاں جانے کا، اور اس دفعہ نور کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ انہوں نے کہا تھا میں کمشنر صاحب سے ملنے جا رہا ہوں کہ اس میں کچھ حد تک تو کامیابی مل گئی ہے، بس ان کو جکڑنا کیسے ہی پلاننگ کرنی ہے۔ تب تک آپ کرنل صاحب سے میٹنگ نپٹا کر آ جائیے گا۔ دھیان سے جانا، اور گاڑی ڈرائیو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سیکورٹی بھی ڈبل لے کر جانا۔ عالم صاحب نے اسے کہا تھا جی، لیکن سیکورٹی اتنی ہی بہت ہے، اب میں خود بھی چوکنا ہو گیا ہوں۔ کام ختم کرتے اسے رات کے 8 بج گئے تھے، وہ فارغ ہو کر سیدھا گھر آیا تھا۔ ڈنر کا ٹائم ہو چکا تھا، سب اس کے آتے ہی کھانا کھانے لگے تھے۔ ڈنر کرنے کے بعد لائبریری آ جائیے گا، ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ عالم شاہ نے زین سے کہا تھا آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ نور بیٹا وہ چپ ہیں، کوئی بات ہے یا زین شاہ نے کچھ کہا ہے؟ بتائیے، ابھی آپ کے سامنے ان کے کان پکڑوائیں گے۔ عالم صاحب نے نور سے پوچھا جو کل سے اس کے سامنے آنے سے ہچکچا رہی تھی اور آج بھی اس کو دیکھ کر نظر جھکا بیٹھی تھی۔ عالم صاحب کے اچانک پوچھنے پر وہ چونکی۔ نہیں کچھ بھی نہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، وہ بس سر میں ہلکا سا درد ہو رہا تھا، لیکن اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ انہیں اصل بات بتا نہیں سکتی تھی اور پریشان بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے سر کا بہانہ بنا دیا۔ تو بیٹا بتانا چاہیے تھا نا، آپ کو میڈیسن دے دیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں۔
فیروز شاہ نے کہا تھا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، صبح تھا، اب تو بالکل ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو، اس نے جواب دیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سب ڈائننگ روم میں بیٹھے تھے۔ ہم دونوں نے سوچا ہے چھوٹی سی پارٹی رکھ لیتے ہیں، باہر تو ہم جا نہیں سکتے، تو سوچا گھر میں ہی پارٹی رکھ لیتے ہیں۔ پارٹی لیکن کس کے لیے دادا جان؟ عادل نے پوچھا تھا۔ عالم صاحب کے کہنے پر انہیں دادا جان نے کہتا تھا، ارے تمہارے گھر اتنی بڑی خوشخبری آنے والی ہے، ہم سوچ رہے تھے کہ چھوٹی سی پارٹی رکھ لیتے ہیں، گھر کے لون میں ہی سجاوٹ کر لیں گے اور کیک اور کچھ فاسٹ فوڈ آئٹم رکھ لیں گے، کیا کہتے ہیں آپ سب لوگ؟ انہوں نے سب کی رائے مانگی تھی۔ نہیں شاہ صاحب، پہلے ہی آپ ہمارے اور ہماری بیٹی کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، مزید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پہلے ہی آپ کے بہت احسان مند ہیں، آپ کا بہت شکریہ، یہ ہمارے لیے اتنا سوچا لیکن اب اور نہیں۔ فاروق صاحب نے انکار کیا تھا۔ لگتا ہے بیٹا جی آپ ہمیں اپنا نہیں سمجھتے، ورنہ ایسی بات نہ کرتے۔ عادل ہمارے لیے بھی بیٹے جیسا ہے، ہم نے اسے بیٹا کہا نہیں مانا بھی ہے، کیا اس کی خوشی منانے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، پھر ہم دوبارہ آپ پر کوئی حق نہیں جتائیں گے، جیسا آپ لوگ کو ٹھیک لگے کیجیے گا۔ وہ کہہ کے جانے لگے تو فاروق صاحب نے انہیں روک دیا تھا۔ پلیز ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ ہماری بات بھی تو سمجھیے، پہلے ہی آپ لوگ اتنا سب کچھ کر رہے ہیں اور لوگوں کا بھی تو سوچے، پہلے ہم آپ لوگوں کے گھر رہ رہے ہیں، آپ کی گاڑیاں سیکورٹی کے ساتھ ہمیں آفس ڈراپ کرتی ہیں، ضرورت کی ہر چیز کے علاوہ ہر طرح کی آسائش اور سہولت مہیا کر رہے ہیں، لوگ بھی باتیں بنائیں گے، اس لیے میں دعا کر رہا ہوں کہ جلدی سے خطرہ ٹل جائے، ہم اپنے گھر چلیں، اس لیے پلیز ناراض نہ ہوں، ہم بھی مجبور ہیں، لڑکی کے ماں باپ کو لوگ کسی حال میں جینے نہیں دیتے، انہوں نے اپنی مجبوری بتائی تھی، جیسا آپ کو ٹھیک لگے، ہم آپ کو فورس نہیں کریں گے۔ چلے ٹھیک ہے، ہم پارٹی نہیں کرتے لیکن گھر میں کچھ فیملی کے ساتھ مل کر چھوٹا سا فنکشن کر لیتے ہیں، ہم سب اکٹھے مل کر چھوٹی سی پارٹی کر لیتے ہیں، کسی کو بلائیں گے نہیں، لیکن کھانا سارا باہر سے آرڈر کریں گے۔ اب اس بات پر آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس بار فیروز صاحب بھی بولے تو ان کو ماننا پڑی تھی بات ان کی۔ شام میں سب کچھ تیار تھا، گھر کے لون میں تھوڑی سی سجاوٹ کر کے بڑا سا ٹیبل سیٹ کیا گیا تھا، 7 چیئر لگائی گئی تھی، ایک سائڈ پر ایک چھوٹا سائز کی ٹیبل سیٹ کر کے کیک رکھا گیا تھا، فہد نور کی گود میں تھا، سب ساتھ کھڑے ہو گئے تھے، عادل اور ردا نے کیک کاٹا تھا، عادل پھر سے باپ بننے والا تھا، سب ساتھ مل کر کلیپنگ کر رہے تھے، کیک سب کو سرو کرنے کے بعد سب کو کھانے کے لیے بلایا گیا تھا، سب ملازمین کے لیے بھی ویسا انتظام کیا گیا تھا، انہوں نے سب کو بھیجا تھا اور اب وہ صرف فیملی کے ساتھ بیٹھے تھے، کھانا بہت ہی اچھا تھا، سب نے بہت ہی رغبت سے کھانا کھایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد عفان لان میں بھاگنے لگا تھا، بھاگتے ہوئے وہ ایک درخت کے پاس آیا جو کہ بہت بڑا تھا، اچانک ایک نقاب پوش درخت کے پیچھے سے نکل آیا، عفان کو اٹھا کر گردن پر چاقو رکھ دیا، ایسا کرنے سے عفان رونے لگ گیا تھا، اس کی آواز سن کر سب بھاگ کر آئے اور سامنے کا منظر دیکھ کر سب کے اوسان خطا ہوئے تھے، عالم صاحب سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے مینشن میں بھی ان کے مہمانوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، سخت طیش میں آگے تھے، کون ہو تم اور چھوڑو بچے کو، کیوں آئے ہو یہاں؟ تم شاید بھول گئے ہو کہ کسی کے گھر میں کھڑے ہو، ہم کہہ رہے ہیں چھوڑو بچے کو ورنہ تم زندہ سلامت یہاں سے نہیں جا سکو گے، بتاؤ کس کے آدمی ہو، یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ گرجے تھے، ہماری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم بچے کو بھی چھوڑ دیں گے، وہ لڑکی ہمارے حوالے کر دو، ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور کیس بھی واپس لے لو ورنہ اس چاقو سے اس بچے کا گلا کاٹ دیں گے۔ وہ کڈنیپر بولا تھا، بچے کو کچھ ہوا تو ہم تمہاری جان لے لیں گے، چھوڑو بچے کو ورنہ تم کسی کے قابل نہیں رہوگے، فیروز شاہ نے غصے سے کہا تھا۔ ذہن آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا، بنا کسی نظروں میں آئے سے بڑے سے درخت کے سہارے تک پہنچنے کے بارے میں سوچنے لگا کہ کسی بھی طرح اس آدمی کو بھی گرائے اور عفان کو بھی کچھ نہ ہو، آہستہ سے بالکل اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا، اپنی پسٹل زور سے اس کے سر کی پشت پر ماری تھی، جسے اس نے سر پکڑا اور وہ جلدی سے عفان کو کھینچ کر اسے دور لے گیا، نور بھاگ کر آئی اور اسے گود میں لے کر بے تحاشا چومنے لگی، سب بھاگ کر نور کے پاس آئے تھے، عادل نے عفان کو دیکھا تو وہ بے ہوش ہو چکا تھا، عادل تم ردا کے ساتھ جلدی سے اسے ہاسپٹل لے کر جاؤ، ہم یہاں سے اب سنبھال لیں گے، میں بھی جاؤں گا ساتھ، فاروق صاحب جلدی سے بولے تھے، ٹھیک ہے آپ لوگ جائیں، نور کو اندر بھیج کر عالم اور فیروز صاحب زین کے ساتھ مل کر اس کڈنیپر کے قریب آئے تھے، تمہیں پتہ ہے کیا آج تم نے کیا کیا ہے؟ جانتے ہو ہمارے گھر آئے مہمانوں کے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی ہمارے مینشن میں چھپ کر آنے کی، اور وہ سب کیا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، زین نے اسے بالوں سے پکڑ کر اس کا سر اونچا کیا تھا، عفان کو ہوش آ چکا تھا، وہ اسے گھر لے آئے تھے، خوشیاں غم میں بدل چکی تھی، کیا کہہ رہے تھے ڈاکٹر، کیسا ہے اب عفان؟ عالم صاحب نے پوچھا تھا، کہہ رہے تھے کہ صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہوا تھا، اب سو رہا ہے، جب اٹھے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، بس اللہ کرے سب کچھ بھول جائے، عادل نے بتایا تھا، ردا اور نور عفان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی اور سب مرد باہر آ گئے تھے، کچھ بتائے اس آدمی نے، وہ کس کے کہنے پر یہاں آیا تھا، اب کیا کرنا ہے اس سے پہلے کہ حالات مزید بگڑیں یا کسی کو کچھ ہو، ہمیں سب کا خاتمہ کرنا ہے، زین تم کمشنر صاحب سے بات کر کے اس معاملے کو ختم کرو، اب ہماری برداشت ختم ہو گئی ہے، اس آدمی کا ویڈیو بیان ریکارڈ کر لیا ہے ہم نے، اس سے زیادہ ثبوتوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں نہ ہوتے تب بھی میں ہمیں مزید کوئی نقصان برداشت نہیں کر سکتا، نور کی جان خطرے میں ہے، تم پر بھی 2 مرتبہ حملہ ہو چکا ہے اور اب عفان معصوم بچہ اس کی زد میں آ گیا ہے، عالم صاحب نے مزید رسک لینے سے منع کر دیا تھا، فاروق صاحب ہم بہت زیادہ شرمندہ ہیں، ہماری وجہ سے ہمارے گھر میں آپ کے معصوم بچے کے ساتھ یہ سب ہوا،
ہم معذرت چاہتے ہیں لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ عالم صاحب شرمندگی سے بولے تھے، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ شاہ جی؟ آپ تو ہمیں اور ہماری بیٹی کو محفوظ رکھنے کے لیے لائے ہیں، ہماری وجہ سے آپ لوگوں پر بھی حملے ہو رہے ہیں۔ میں زین بیٹے پر بھی تو حملے ہوئے ہیں، پھر ہم آپ کو غلط کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا، صحیح کہہ رہے ہیں بابا، شاید یہ سب ایسے ہی ہونا تھا۔ وہاں اگر عفان نہ ہوتا تو شاید آج نور ہمارے درمیان نہ ہوتی، اس وقت ہم اسے ڈھونڈ رہے ہوتے۔ اللہ کا شکر ہے نور اور عفان دونوں ٹھیک ہیں۔ یہ تو شکر ہے عفان کی وجہ سے اس نے آدمی کی باتوں کو دھیان نہیں دیا، ورنہ اسے سب پتہ چل جاتا۔ عادل نے کہا، وہ نور سے محبت کرتا تھا، ایک تو وہ شروع سے ہی حساس بہت تھے اور دو ہی بہن بھائی تھے، اس لیے ایک دوسرے سے بہت زیادہ اٹیچ تھے۔ نور نیچے آئی تو سب بیٹھے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے رات یہیں گزارنے کا ارادہ ہے۔ اتنا برا ہونے کے بعد اب کیسے سب کو کیسے نیند آنی تھی؟ بہت رات ہو گئی، اب سب سونے چلے۔ ویسے بھی نیند تو کسی کو آنی نہیں تھی، لیکن صبح سب نے اپنے اپنے کاموں پر بھی جانا تھا، اس لیے روم میں جا کر لیٹ گئے، شاید اس بہانے نیند آ جائے۔ فیروز صاحب نے سب سے کہا، سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ نور روم میں آئی تو زین صوفے پر کسی گہری سوچ میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ایک بات پوچھوں آپ سے، سچ سچ بتائیے گا؟ میں جتنا سوچتی ہوں اس بارے میں اتنا ہی الجھ جاتی ہوں، جب کوئی سرا ہاتھ ہی نہیں آتا تو خود کی سوچ ہی جھٹک دیتی ہوں، لیکن آج جو کچھ بھی ہوا وہ اگنور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے پوچھ رہی ہوں، وعدہ کرے سب کچھ سچ سچ بتائیں گے آپ مجھے؟ آپ کو میری قسم، نور نے ہر طرف سے اسے گھیرا تھا۔ پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ زین نے بھی ہتھیار ڈالے تھے۔ میں کئی دن سے نوٹ کر رہی ہوں، اب آپ سب مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں، ایسی بات جو مجھ سے جڑی ہے، اور یہ اب سے نہیں، ہماری شادی کے بعد سے شروع ہوا ہے۔ اس کے بعد میرے گھر والوں کا یہاں آنا، آپ کا ایکسیڈنٹ، مجھے گھر سے باہر نکلنے کے لیے منع کرنا، اب ہمارے گھر اس طرح سے کسی آدمی کا آ جانا، آپ سب لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اس آدمی کی باتیں نہیں سنی کیونکہ میرا دھیان عفان کی طرف تھا۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میں نے اس کی ساری باتیں سنی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس لڑکے کو ہمارے حوالے کر دو تو وہ بچہ کو ہم چھوڑ دیں گے۔ اس سب کے بعد تو شک کے گنجائش ہی نہیں بچتی۔ بتائیے، میں سارا سچ جاننا چاہتی ہوں، کیونکہ اتنا تو میں سمجھ چکی ہوں کہ سب کو خطرہ میری وجہ سے ہے۔ یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ میں ہوں۔ اس نے جو کچھ محسوس کیا تھا سب زین کو بتا دیا۔ سچ جاننا آپ کا حق ہے، لیکن مجھے کچھ ٹائم دیں، میں آپ کو سب سچ بتاؤں گا۔ ابھی موقع نہیں ہے، میں وعدہ کرتا ہوں سب کچھ بتاؤں گا، لیکن ابھی نہیں، صحیح وقت آنے پر۔ ابھی آپ ٹینشن فری ہو جائیں اور آرام کریں۔ زین نے اسے تسلی دیتے ہوئے وعدہ کیا۔ وہ جانتا تھا نور کو سب بتا دیا تو اسے سارا پلان بتانا پڑے گا، اور جس خطرے میں وہ جا رہا ہے وہ کبھی بھی اسے جانے نہیں دے گی، اور وہ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی تھوڑے دنوں کی بات تھی، وہ اسے سب بتا دے گا۔ اس نے فل پلاننگ کر رکھی تھی، اب بس اس نے عمل کرنا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا اسی ہفتے وہ سب کچھ سیٹ کر لے گا، اس لیے اس نے نور سے تھوڑا وقت مانگا تھا تاکہ وہ جلد ہی اپنے مشن کو مکمل کر لے۔ چلے اب سوتے ہیں، صبح اٹھنا بھی تو ہے، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، زین نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بیڈ پر لاتے ہوئے کہا تھا۔ صبح سب ناشتے پہ اکٹھے تھے، لیکن برائے نام ہی کھانا کھایا تھا۔ میں چاہتا ہوں یہ ہفتہ سب اپنے آفس سے چھٹی لے لیں اور گھر پر رہیں۔ سب کے پیچھے اس آدمی کا ہاتھ ہے، اسے پتہ چل چکا ہے کہ ہم نے اس کا آدمی پکڑ لیا ہے اور ہمیں اس پر شک ہو چکا ہے۔ اب وہ پھر سے کچھ کرنے کی کوشش کرے گا۔ نور بیٹا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ سب ہماری سیاسی مخالفین نے کیا ہے، وہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں، اس لیے ہم سب کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے منع کر رہے ہیں۔ عالم صاحب نے سب کو کہہ دیا اور پھر نور کو تسلی دی تاکہ اس کی سوچ کہیں اور نہ جائے، لیکن انہیں پتا تھا کہ وہ آدھا سچ جانتی ہے۔ ہم ایک ہفتہ گھر کیسے رہیں گے اور ہمیں چھٹی بھی نہیں ملے گی، فاروق صاحب نے کہا تھا۔ چھٹی کی آپ فکر نہ کریں، آپ دونوں اپنے آفس کا نمبر دیں، چھٹی ابھی کنفرم ہو جائے گی۔ عالم صاحب نے نمبر لے کر دونوں کے آفس کال کر کے چھٹی کی اطلاع دی۔ انہوں نے تو نام سنتے ہی چھٹی دے دی تھی، کچھ اور کہنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، جو کچھ ہم لوگ کرنے والے ہیں وہ آدمی بوکھلا جائے گا، اس لیے گھر میں رہ کر سیکورٹی ڈبل کر دی ہے۔ اب اس کا قصہ تمام ہو جائے گا اور اسے تمام ثبوت کے ساتھ فوج کے حوالے کر دیا جائے گا، کیونکہ ایسے لوگوں کا علاج فوج کے پاس ہے۔ پولیس میں کچھ رشوت خور لوگ ان کے موجود ہیں جن سے یہ آسانی سے نکل جائیں گے، لیکن فوج میں ان کی سفارشیں اور رشوت کام نہیں آتی۔ عالم صاحب نے بتایا تھا کہ آپ اس آدمی کو جانتے ہیں، اگر آپ برا نہ منائیں تو بتا سکتے ہیں وہ آدمی کون ہے اور ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فاروق صاحب نے پوچھا تھا۔ ہم جانتے ہیں اسے، آپ لوگ بھی، کیا عوام بھی انہیں اچھی طرح جانتی ہے؟ انہوں نے کہا تھا، ہم بھی جانتے ہیں اور عوام بھی جانتی ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ وفاقی وزیر رحمت کمال کو جانتے ہیں؟ آپ لوگ اکثر عوام کی خدمت کرتے پائے جاتے ہیں اور ان کے انٹرویوز ٹی وی پر دکھائے جاتے ہیں۔ وفاقی وزیر رحمت کمال تو اکثر ٹی وی پر ان کے انٹرویوز دکھاتے ہیں اور عوام کی دن رات خدمت کرتے ہیں، بہت ہی نیک انسان ہے وہ، لیکن یہاں ان کا کیا ذکر؟ فاروق صاحب نے کہا، انہی کا تو ذکر ہے یہاں، وہی شریف اور نیک انسان، یہ سب ان سب کے پیچھے ہے۔ ہمارے ساتھ 2 ماہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس سب کے پیچھے اسی نیک فرشتہ سیف سے انسان کا ہاتھ ہے جو اپنا
بیٹی والا خطرناک روپ چھپا کر عوام کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ اصل میں وہ ایک درندہ ہے جو لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے، شادی کے نام پر لڑکیوں کے ماں باپ کو بیوقوف بناتے ہیں، ان کے سامنے شریف بن کر اپنے کسی آدمی کے ساتھ مل کر لڑکی سے نکاح کرواتے ہیں، اسی رات اسے اپنے مالکوں کے حوالے کرتے ہیں جو شپ کے ذریعے انہیں دوسرے ملکوں میں بیچ دیتے ہیں، اور ان کا کرتا دھرتا اور مالک ہے یہ رحمت کمال ہمارا وفاقی وزیر عالم صاحب نے انہیں اثرت بتائی تھی۔ یہ سب اس نے کیا ہے، کتنا خطرناک آدمی ہے یہ، ہم تو اسے بہت نیک سمجھتے تھے کیونکہ بہت سے علاقوں میں اس نے کام کروایا ہے، ہمارے علاقے میں بھی آیا تھا۔ یہ عادل گھر پر نہیں تھا تو میں نور کو یونیورسٹی سے واپس لے کر آیا تھا، وہیں اس نے نور کو بھی دیکھا تھا۔ اب مجھے سب سمجھ آ گئی، یہ سب ہمارے ساتھ اس سب کے بعد شروع ہوا۔ پہلے تو ہم بہت پرسکون رہ رہے تھے، ہمارا محلہ بھی بہت اچھا تھا اور نور کا وہ رشتہ بھی ان کے وجہ سے بھیجا گیا تھا، اس لیے تو ہم نے ہاں کر دی اور کوئی چھان بین بھی نہیں کی۔ او میرے خدایا، یہ سب مجھ سے کیا ہو گیا! اگر اس دن نور کی شادی ہو جاتی تو ہم کیا کرتے؟ فاروق صاحب پشیماں ہو کر بولے تھے۔ شکر ادا کیجئے اس پاک ذات کا جس کی وجہ سے ہماری نور بچ گئی۔ شکر ادا کرے اس پاک ذات کا جس کی وجہ سے ہماری نور بچ گئی۔ ویسے بھی اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں کرتا، دنیا لاکھ کوشش کرے لیکن اوپر والا سب دیکھ رہا ہے۔ یہ تو شکر ہے اللہ کا، زین نے شادی سے ایک ہفتہ پہلے ان کی پلاننگ سن لی تھی اور سب کچھ اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اسی دن زین نے ان کے پیچھے پرائیویٹ جاسوس ہائر کیا تھا اور ہر بات کو پتہ لگا لیا۔ جب سب کچھ زین کو پتہ چلا تو اس نے ہم سے مشورہ کیا اور ہم نے اسے شادی روکنے کے لیے کہا تھا کیونکہ ہمیں بھی اصل گنہگار کو پکڑنا تھا۔ اوپر شادی سے پہلے ہم کوئی ایکشن لیتے تو وہ چکنا ہو جاتا، اس لیے ہم نے شادی والے دن آ کر کہا کہ ہمارے بچوں کا نکاح ہو چکا ہے، ورنہ وہ کبھی بھی اس طرح نہ بھاگتے اور وہ ہم سے بھی نہیں بڑھ سکتے تھے کیونکہ وہ ہمارے اثر و سراغ سے جانتے تھے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہو گیا، انہوں نے 50 کے قریب لڑکیوں کی تصاویر بھیجی تھی جن میں ہماری نور بھی تھی۔ انہیں اس بات کا بہت فائدہ ہوا کیونکہ سب لڑکیوں سے زیادہ نور کے پیسے انہیں سب سے زیادہ ملے تھے۔ پیسے انہیں شادی کی رات ملنے تھے لیکن ہماری وجہ سے انہیں واپس جانا پڑا، اس لیے وہ بخلائے ہیں۔ اب وہ نور کو دوبارہ اغوا کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ رقم انہیں مل سکے۔ باقی ساری لڑکیاں ان کو مل چکی ہیں سوائے نور کے، اس لیے پیچھے سے انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ وہ لڑکی جلد سے جلد ان کو ملنی چاہیے ورنہ انجام کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ اس لیے ان کے پاس یہ آخری ہفتہ ہے نور کو ان کے حوالے کرنے کا، وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اس لیے سب کو باہر نکلنے کے لیے منع کیا ہے۔ وہ جاسوس ابھی بھی ان میں شامل ہے اور ساری ڈیٹیل ہمیں مہیا کر رہا ہے، بس اس ہفتے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ چھوٹے شاہ جی کو پتہ کیسے چلا اس سب کا؟ مطلب شادی سے پہلے انہیں کسی نے بتایا تھا؟ عادل نے پوچھا تھا۔ ہمارا ریسٹورینٹ تو آپ نے دیکھا ہے، زین وہاں کسی کام کے سلسلے میں گیا تھا، اسے رات واپس آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ وہ رات 10 بجے قریب کے ریسٹورینٹ سے نکلا، جب پارکنگ میں پہنچا تو اسے کچھ لوگوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ زین نے ان کی ساری باتیں سن لی، بھی شکر ہے کہ اس نے شادی کا دن اور میرج ہال کا نام اور ٹائم بھی اسی کو بتا دیا تھا۔ وہ رخصتی کے بعد دلہن بنی نور کو بے ہوش کر کے آدھے راستے میں ہی کسی اور گاڑی پر اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچانا چاہتے تھے۔ یہ سب زین نے سن لیا تھا، اس لیے ہم لوگ پلاننگ کے تحت شادی والے دن نہ گئے تھے تاکہ انہیں سوچنے سمجھنے کا ٹائم ہی نہ ملے اور گیم ان کے ہاتھ سے نکل جائے۔ عالم صاحب نے سارا واقعہ ان کے گوش کر دیا تھا۔ یہ سب سن کر تو نور کے گھر والوں کو کچھ کہنے کے قابل نہیں رہے تھے، وہ تو ان کا جتنا شکریہ ادا کرتے اتنا ہی کم تھا۔ وہ یہی جو سوچ رہے تھے کہ اگر ان کی بیٹی اس دن ان کے ہاتھ لگ جاتی تو وہ کہاں اپنی بیٹی کو تلاش کرتے۔ ہم لوگ تو آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے اتنا ہی کم ہے شاہ جی، یہ پتہ نہیں کس نیکی کے عوض اللہ نے آپ جیسے اچھے لوگ ہماری زندگی میں بھیجے ہیں۔ آپ کی وجہ سے آج ہماری عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہماری بیٹی کی عزت اور زندگی آپ لوگوں کی وجہ سے محفوظ ہے، ہم آپ کے بہت احسان مند ہیں۔ فاروق صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ ہم تو صرف ایک ذریعہ ہیں، وسیلہ تو اس پاک ذات نے مہیا کیا ہے، یہ تو قدرت کے کام ہے۔ اگر اس دن زین کی ساری باتیں نہ سنتا تو آج ہم سب یہاں بیٹھے نہ ہوتے۔ ہمارے بچوں کی شادی کیسے ہوتی؟ یہ ہمارا کمال نہیں، یہ تو اوپر والے کا اشارہ تھا جو ہمارے دونوں بچوں کو ملانا چاہتا تھا۔ عالم صاحب نے انہیں حوصلہ دیا تھا، آپ ٹینشن نہ لیں، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہماری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، پھر ہم بھی سکون سے رہیں گے۔ زین نے تسلی دی تھی۔ نور کچن میں بوا کے ساتھ بزی تھی، اب وہ فری ہو کر اپنے روم میں فریش ہونے جانا تھا۔ ابھی فریش ہو کر وہ ٹاول سے بال خشک کر رہی تھی تبھی زین روم میں آیا تھا۔ وہ بھی فریش ہو کر وائٹ شلوار قمیض پہنے صوفے پر آ کر بیٹھا۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، آپ کھوئی سی لگ رہی ہیں۔ زین اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ کوئی بات نہیں، بس ایسے ہی، نور بولی تھی۔ کوئی بات تو ضرور ہے، اب کچھ نہ کچھ تو ضرور سوچ رہی ہیں۔ زین نے اسے اسفار کیا تھا، وہ جب سارا مسئلہ حل ہو جائے گا تو ماما پاپا بھابھی بھیا گھر چلے جائیں گے، پھر میں سارا دن اکیلی گھر میں کیا کروں گی؟ اپنے دل کی بات زبان پر لے آئی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، پھر تو اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے، تو واقعی بہت سیریس مسئلہ ہے۔ ویسے ایک حل ہے میرے پاس جس سے آپ اور ہم سب بور نہیں ہوں گے۔ زین نے سنجیدگی سے کہا، اچھا تو پھر جلدی سے بتائیں، میں ابھی سے پریشان ہو رہی ہوں کہ
جب سب چلے جائیں گے تو میں کیا کروں گی؟ اب بتائیں کیا حل ہے آپ کے پاس؟ نور نے فوراً پوچھا تھا۔ ہم کہیں گھومنے چلیں گے، جہاں آپ کہیں گی 15 دن کا ٹرپ پلان کر لیتے ہیں، خوب گھوم پھر کے واپس آئیں گے۔ فارن کنٹری جانا ہو تو 1 ڈیڑھ ماہ، جبکہ اگر پاکستان میں کہیں جانا ہو تو 15 دن کا ٹرپ پلان کر دیں گے۔ زین نے پلان ترتیب دیا تھا 2 3 ماہ تو ایسے ہی گزر جائیں گے، اس کے بعد پھر روٹین پر واپس آنا پڑے گا نا۔ پھر بھی میں گھر میں اکیلی ہی ہوں گی نا، وہ اداسی سے بولے تھے۔ پھر ہم ہمارے آبائی گاؤں چلیں گے، ویسے بھی وہاں سب ہمارا اور آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ وہاں ہماری آبائی حویلی اور زمینیں ہیں۔ زین نے بتایا۔ آپ نے پہلے کبھی نہیں بتایا اپنے گاؤں کے بارے میں۔ پتہ ہے مجھے کتنا شوق ہے گاؤں دیکھنے کا، لیکن موقع ہی نہیں ملا جانے کا۔ میں ضرور جاؤں گی، اور ہم پہلے گاؤں جائیں گے، پھر جہاں آپ کا دل کرے۔ نور نے خوشی سے کہا تھا۔ مجھے پتا ہوتا آپ کو گاؤں دیکھنے کا اتنا شوق ہے تو میں کب کا گاؤں آپ کو لے کر جا چکا ہوتا۔ اب اسی ہفتے کے اینڈ میں ہم گاؤں جائیں گے۔ میں نے دادا اور نانا سے بات کر لی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ساتھ مل کر جائیں گے۔ وہ بھی بہت زیادہ یاد کر رہے ہیں اپنے گاؤں کو۔ میں تو بھول ہی گیا تھا آپ کے لیے گفٹ لایا تھا۔ آج شاپنگ مال کا چکر لگا تو انہوں نے کہا کہ اپنے لیے کچھ لے لیں، تو میں نے منع کر دیا۔ پھر انہوں نے اصرار کیا کہ اپنی بیوی کے لیے کچھ لے لیں، تو مجھے انکار کرنا مناسب نہیں لگا، اس لیے آپ کے لیے ایک پینڈنٹ پسند کیا ہے۔ زین نے اسے بتا کر ڈریسنگ کے پاس لے گیا، اسے دکھایا تھا۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ۔ نور نے اسے دیکھتے کہا۔ وہ ڈائمنڈ کا ایک خوبصورت سا پینڈنٹ تھا، جس میں ایک چھوٹے چھوٹے 4 ڈائمنڈ لگے ہوئے تھے، جس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ میں پہنا دوں؟ اتنا تو حق ہے نا میرا آپ پر۔ نور اسے پہننے لگی تو زین نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تھا، تو نور نے بنا جھجک کے پینڈنٹ اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ زین نے اس کے گلے میں پہنا کر آئینے میں دیکھا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ، یہ تو آپ کے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ ہے، آپ کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ زین نے اسے محبت سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، ایک بات کہوں آپ سے؟ مجھے تم کہہ کر پکارا کریں، ایسے اچھا نہیں لگتا، بار بار آپ کہنا۔ تم کہیں گے تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ اوکے میڈم، جیسی آپ کی مرضی۔ زین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر سے آپ کہا۔ نور نے کہا تھا، اوکے بابا سوری، جیسے تمہاری مرضی۔ زین اسے گھمانے لگا۔ گھماتے گھماتے دونوں کو چکر آئے تو اس نے ویسے ہی گود میں اٹھا کر بیڈ پر لا کر گرایا تھا، اور ساتھ خود بھی دوسری طرف گرا تھا۔ ان دونوں کی سانسیں پھول چکی تھیں اور آنکھیں بند کر کے اپنی سانسیں باہر کرنے لگی۔ جب دونوں ٹھیک ہوئے تو زین نے بازو پر سر رکھ کر اپنا رخ اس کی طرف کیا۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ آنکھیں کھولو نور، اور ادھر دیکھو میری طرف۔ زین نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا تھا۔ میں سوچ رہا تھا ہم کچھ دن ایک دوسرے کے ساتھ گزارے، 2 ماہ ہو گئے ہیں شادی کو، ہم نے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہیں کیا، اور میں نے بھی آپ کو ٹائم اس لیے دیا تاکہ اس شادی کو دل سے قبول کر لیں۔ میں اب بھی آپ کی ہاں کے بغیر ہمارا رشتہ آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ جب آپ خود اس رشتے کو آگے بڑھانے اور دل سے رضامندی دیں گی تبھی ہمارا رشتہ مکمل ہوگا۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ نکاح ہونے کے بعد میں نے یہ رشتہ دل سے قبول کیا ہے۔ میرے شوہر ہیں، آپ کا پورا حق ہے مجھ پر۔ آپ کو اجازت لینے یا انتظار کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، سب باتیں اپنے دل سے نکال دیں۔ نور نے سچے دل سے کہا تھا، اگر میں تم سے کہوں کہ میرے لیے اپنی شادی کے دن والا جوڑا پہنو تو کیا تم پہنو گی؟ زین نے اس کا دل لینے کے لیے پوچھا تھا کہ وہ کیا جواب دے گی۔ نہیں، میں وہ ڈریس نہیں پہنوں گی، بلکہ جو آپ میرے لیے لائے ہیں وہ پہنوں گی، کیونکہ وہ میں نے کسی اور کے نام کا پہنا تھا۔ جب آپ میرے لیے اپنی پسند کا ڈریس لائیں گے تو وہ دل سے پہنوں گی۔ نور نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اپنا وعدہ یاد رکھنا، بھولنا مت۔ میں اپنی مرضی سے جو لاؤں گا تمہیں پہننا پڑے گا۔ زین نے بھی وعدہ لیا تھا۔ وعدہ میں ضرور پہنوں گی۔ نور بولی، چلیں اب صبح جلدی اٹھنا ہے اور کام بھی بہت زیادہ ہے۔ زین نے اسے بھی سونے کی ہدایت دی تھی۔ سب گھر پر موجود تھے۔ زین نے آج کسی کے ساتھ کسی کام کے سلسلے میں ریسٹورینٹ جانا تھا۔ دن کے 11 بج رہے تھے جب نور کا فون بجا تھا۔ فون سنتے ہی وہ گاؤن پہن کر اکیلی ڈرائیور کے ساتھ بغیر کسی کو بتائے روانہ ہوگی۔ جیسے ہی وہ لوگ سنسان جگہ سے گزرنے لگے تو 4 گاڑیوں نے انہیں گھیر لیا تھا۔ فائرنگ کر کے ڈرائیور کو زخمی کر دیا گیا، سر پر بندوق کر کے وار کر کے اسے بے ہوش کر دیا گیا۔ نور کو گاڑی میں زبردستی نکال کر اپنی گاڑی میں دھکیلا اور اپنے ٹھکانے پر روانہ ہو گئے۔ وہ لوگ نور کو لے کر اپنے ٹھکانے پر پہنچے۔ وہاں ان کا باس انتظار کر رہا تھا۔ وہ نور کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا اور اپنے آدمی کو سراہا۔ اب ہماری رقم ہمیں مل جائے گی، ابھی سیٹ کو فون کرتا ہوں، اس لڑکی کے ملنے کی خبر دیتا ہوں تاکہ ہمیں پیسے مل جائیں۔ بہت انتظار کیا ہے اس دن کا، بس اب اور نہیں، آج تو ہر حال میں پیسے لے کر ہی رہوں گا۔ اس نے جلدی سے سیٹ کو کال ملائی تھی۔ اس نے اپنے پرانے اڈے پر بلایا جہاں وہ لڑکیوں کو رکھتے ہیں۔ وہ لوگ شام کو 6 بجے وہاں پہنچے تھے۔ وہاں لگ بھگ 150 کے قریب اور لڑکیاں بھی تھیں، جن میں سے کچھ کو کڈنیپ کیا گیا تھا، کچھ گھر سے بھاگی ہوئی تھی اور کچھ نور کی طرح نکاح کر کے لائی گئی تھیں۔ یہ سب لڑکیاں غریب اور مڈل کلاس گھرانے سے تھیں۔ وہ سب باقاعدہ سسکیوں سے رو رہی تھی، جبکہ نور ان کا معائنہ کرنے میں مصروف تھی، جیسے ان کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔
جیسے اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہ ہو، وہ اپنی مرضی سے آئی۔ وہ آدمی اسے بند کر کے جا چکے تھے۔ وہ اٹھی اور ان کو تسلی دینے لگی۔ جیسے وہ لڑکے سے بات کرتی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلتی، جیسے انہیں نئی زندگی کی نوید مل گئی ہو۔ انہوں نے دیکھ کر صورتحال کا جائزہ لیا اور ایک ٹوٹی ہوئی کھڑکی کی نظر آئی جس سے وہ باہر کے منظر دیکھ رہی تھی۔ وہاں سے اس نے 5-6 کے قریب آدمیوں کو آتے دیکھا۔ اس نے جلدی سے اپنے دائیں ہاتھ میں موجود گھڑی کے بٹن کو پریس کیا اور باقی لڑکیوں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ سب اندر آئے تو لڑکیاں خاموش بیٹھی تھیں، جیسے انہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہو اور یہی ان کا مستقبل ٹھکانا ہو۔ وہ ریلیکس سی بیٹھی ہوئی تھی۔ بھابھی کیا بات ہے، لگتا ہے دل لگ گیا ہے تم سب کا یہاں پر، جبکہ باقی سب لڑکیاں وفاقی وزیر کی یہاں موجودگی سے حیران رہ گئی تھی۔ لگتا ہے مجھے دیکھ کر سکتا ہو گیا ہے تم سب کو، مجھے جانتے ہی ہو کہ پہچانا۔ رحمت کمال کہتے ہیں مجھے عوام کا ہمدرد، دکھ اور سکھ میں ان کا ساتھ دینے والا، غم گسار مسیحا صالح بے وقوف کیسے میری چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہے، صرف پیسے سے پیار ہے۔ مجھے پیسہ چاہیے، پیسہ۔ میں نے جب یہ دھندا شروع کیا تو ہر کوئی ٹانگ اڑانے آ جاتا تھا، بیچ میں کبھی پولیس آ جاتی، کبھی کوئی۔ پھر میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، کیوں نہ سیاست میں آیا جائے۔ اس کے بعد میں نے عوام کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ 2 سال بعد الیکشن لڑے، اس میں حصہ لیا تو میں جیت گیا۔ پھر آہستہ آہستہ اپنے پیر جمائے اور آج 15 سال بعد اس مقام پر پہنچا۔ اب پولیس کو کیا، کوئی مائی کا لال بھی مجھے چھو نہیں سکتا۔ پولیس کو میں اپنی جیب میں رکھ کر گھومتا ہوں، جو میرا مال بیرون ملک بھیجنے میں میری مدد کرتے ہیں۔ آج تک کوئی بھی مجھے پکڑ نہیں پایا، نہ ہی کوئی پکڑ پائے گا۔ اس نے اکڑتے ہوئے مغرور لہجے میں کہا تھا، سید عالم شاہ کی بہو کہاں ہے؟ ذرا اس کا دیدار تو کرواؤ، جس کو انہوں نے 2 ماہ سے چھپا کر رکھا تھا۔ میں بھی تو دیکھوں ایسا کیا ہے اس میں جس کو اس نے 7 پردوں میں چھپا کر رکھا تھا۔ ایسی بھی کیا خاص بات ہے اس میں؟ بہت بایا ہے انہوں نے اپنے پیچھے، بھگایا ہے اپنے پیچھے، اب جا کر ہاتھ لگی ہے۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا تھا۔ وہ آدمی نور کی طرف بڑھنے لگے تو اس نے ہاتھ روک کر منع کیا اور خود کھڑی ہو گئی۔ مجھے پکڑ کر لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں خود تم لوگوں کے سامنے حاضر ہو جاتی ہوں اور کہو تو اپنا چہرہ بھی دکھا دیتی ہوں۔ وہ شوق ہے نا مجھ سے ملنے کا، میرا چہرہ دیکھنے کا، تو دیکھ لو اور اپنا شوق بھی پورا کر لو، لیکن یاد رکھنا یہ چہرہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے، کبھی بھول نہیں پاؤ گے۔ اور اس نے تو پہلے ہی پردہ اتار دیا۔ میں نے تو سنا تھا بہت ہی پردے والی ہے ان کی بہو، لیکن کوئی بات نہیں، جب وہ خود ہی سارے پردے گرا رہی ہے تمہارا یہ فائدہ ہے۔ جیسے اس نے گاؤن اتار کر جاب اتارا، جینس شرٹ میں ملبوس اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ کے سب سکتے میں چلے گئے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ربیہ وقوف، یہ کسے اٹھا لائے ہو؟ تم جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ کچھ بغیر جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ بغیر تو اب ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ تمہیں پتہ ہے اس بار تم نے کس سے پنگا لیا ہے؟ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے تم نے۔ وہ تو انسان کی کھال کھینچ لیتا ہے۔ وہ چیختے ہوئے بولے تھے، یہ کیا کہہ رہے ہیں سیٹ؟ ہم عالم شاہ کی بہو کو ہی لے کر آئے ہیں۔ ان کی گاڑی جیسے ہی گھر سے باہر نکلی تو ہم نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور اب اسے پکڑ کر آپ کے سامنے لائے ہیں۔ اس آدمی نے بتایا تھا، بے وقوف آدمی حشمت خانزادہ کی پودی ہے، عباد راؤف کی بیٹی اور اذان خانزادہ کی بیوی عجیہ خانزادہ۔ بھول گئے وہ شاپنگ مال کا قصہ؟ بڑے بڑے دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا اس لڑکی نے اور تم لوگ اسے اٹھا لائے ہو۔ وہ بوکھلاتے ہوئے بولا تھا، لگتا ہے غبار سے ہوا نکل گئی تم سب کی۔ مجھے پہچان لیا آپ نے؟ رحمت انکل بھول بھی کیسے سکتے ہیں؟ آپ کی جیت میں بھی تو شامل تھی، جب آپ الیکشن جیتے تھے ہماری سپورٹ بھی تو تھی۔ ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ غلط انسان کی سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن غلطی ایک بار ہوتی ہے، بار بار نہیں۔ مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے ہوں گے نا کہ جسے آپ اغوا کر کے لائے تھے اس کی جگہ میں کیسے آ گئی؟ تو آپ جیسے لوگوں کو بے نقاب کرنے کے لیے ہم خانزادہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اب بھی آپ اکڑ رہے ہوں لیکن اب بچ نہیں سکتے، اب آپ کی باری آ چکی ہے۔ جی ابھی بول رہی تھی کہ یکدم فوج کی باری نفری اس کے سر پر پہنچ چکی تھی اور سب کو گھیر لیا تھا۔ رحمت کمال نے جیسے ہی اپنے گرد شکنجہ کسا ہوا محسوس کیا تو وہ بوکھلا گیا تھا۔ اب اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ پولیس ہوتی تو وہ بچ جاتا، نکل جاتا، لیکن فوج کے شکنجے سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اب اسے کوئی راہ فرار دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے ایک دم سے اپنے جوتے سے چاقو نکالا، جیا جو کہ پاس ہی کھڑی تھی اسے دبوچ لیا۔ وہ آسانی سے ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ خبردار جو کوئی آگے بڑھا اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ اگر کسی نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو تم نے مجھے بہت ہلکے میں لے لیا ہے۔ مجھے یہاں سے نکلنے کے لیے راستہ دو ورنہ اس لڑکی کی لاش ملے گی۔ اس نے اشارے سے ان سب کو دروازے سے ہٹنے کے لیے کہا تھا۔ جی ابھی بھی مضبوطی سے کھڑی تھی، اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور خوف بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ وہ ریلیکس تھی۔ اسے پتا تھا اس نے کیا کرنا ہے۔ رحمت کمال کے جس ہاتھ میں چاقو تھا اس نے وہ پکڑ کر گھمایا اور مروڑ دیا، جبکہ بازو مڑنے پر وہ چلا اٹھا تھا کیونکہ اجیا نے مروڑا۔ اس سے ایسا لگا جیسے اس کی بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو، لیکن اجیا نے صرف ہلکا سا ہی جھٹکا دیا تھا۔ وہ فرش پر کرا رہا تھا۔ فوج اسے قبضے میں لے چکی تھی۔ جب وہ لوگ اسے اڈے سے لڑکیوں کو لے کر باہر نکلے تو سب لڑکیوں نے شکریہ ادا کیا تھا، خاص کر اجیا کا جس نے اپنی جان پر کھیل کر ان سب کی جان بچائی تھی۔ فوج ان سب لڑکیوں کو لے کر جا چکی تھی۔ اب صرف کیپٹن اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑے تھے اور اتفاق سے یہ وہی کیپٹن تھے جو شاپنگ مال میں دہشت گردوں کو پکڑ کر لے کر گئے تھے۔ انہوں نے
جیا کا شکریہ ادا کیا، کیسی باتیں کر رہے ہیں سر، جیسے آپ لوگوں کا فرض ہے عوام کا خیال رکھنا، اسی طرح ہمارا بھی فرض ہے۔ شکریہ تو مجھے کہنا چاہیے جس سے اس مشن کے لیے چنا گیا تھا۔ میں خود کو بہت لکی محسوس کر رہی ہوں۔ میں آپ کے کچھ کام تو آئی، آپ نے میرا نام سجیسٹ کیا اس مشن میں، ورنہ تو میں اپنے ہی گھر اپنی آفس میں بیٹھی ہوتی۔ جیا ان کی شکر گزار تھی۔ میں تو اب بھی آپ کو کہوں گا کہ فوج جوائن کر لیں، اب بھی آپ کے پاس چانس ہے۔ کیپٹن فارق نے کہا تھا نہیں، مجھے نہیں جانا فوج میں، اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتی ہوں جو مجھے کافی عرصے بعد ملی ہے، اس لیے سوری۔ وہ کہتے ہوئے اذان کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جو اسی کے انتظار میں کھڑا تھا وہ کب سے اس کے پاس آئی تھی۔ چلے کوئی بات نہیں، جیسے آپ کی مرضی، اگر کوئی پرابلم ہو تو ضرور بتائیے گا۔ کیپٹن اپنی ٹیم کے ساتھ جا چکے تھے۔ اب وہ سب اکٹھے سید مینشن جا رہے تھے، وہاں سے انہیں گھر جانا تھا۔ وہ سب گھر پہنچے تو نور کی فیملی ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ وہ سب جب اندر آئے تو سب ان کی ایک ساتھ موجودگی سے حیران ہوئے تھے۔ وہ لوگ ڈائننگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ زین نے سارا واقعہ ان کو بتا دیا تھا۔ سب نے سن کر جیا کی بہت تعریف کی تھی۔ بہت بہادر بچی ہے، اللہ سب کی بیٹیوں کو آپ کو جیسا بہادر اور مضبوط بنائے، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے۔ بہت شکریہ آپ کا بیٹا ہماری بیٹی کے لیے آپ نے اتنا کچھ کیا، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ نور کے والد بولے تھے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، آپ گھر کے اندر کیسے آئیں، اور ابا یہ کہاں ملا آپ کو، ہم نے آپ کو دیکھا بھی نہیں تھا آتے جاتے ہوئے، ردا بھابی نے پوچھا تھا۔ میں تو کل رات سے ہی یہی ہوں، دراصل میں پچھلے گیٹ سے اندر آئی ہوں۔ زین نے سر مجھے یہاں لائے تھے اور روم میں بھی دیا، پھر آج نور بھابی کا فون بھی کل شام سے میرے پاس ہے۔ ان کا ابا یہ صبح مجھے کمرے میں ملازمہ دے کر گئی تھی، میرے پاس ہے ان کا ابایا۔ صبح مجھے کمرے میں ملازمہ دے کر گئی تھی، اس لیے جیسے ہی انہوں نے مجھے فون کیا میں نور بھابی کا گاؤن پہن کر نکل گئی تھی۔ اب سب اپنے روم میں تھے اس لیے میں نے کسی کو نہیں دیکھا، جیا نے بتایا تھا۔ میں آپ کو شروع سے ہی سب بتاتا ہوں، زین نے کہا۔ آپ سب جانتے ہیں دادا جان اور نانا جان نے کرنل صاحب سے ملنے جانا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے ساری بات سن کر اپنے کیپٹن سے مل پایا۔ انہوں نے جو پلان بتایا، اس کے لیے ہمیں ایک لڑکی چاہیے تھی۔ نور کو ہم بھیج نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ بہت جلد خوفزدہ ہو جاتی ہے، تو ہمیں کسی مضبوط اور بہادر لڑکی چاہیے تھی۔ سب نے سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم کسی کیپٹن لڑکی سے رابطہ کریں گے۔ ہر جگہ پتہ کرنے پر یہی جواب ملا کہ سب اپنے اپنے مشن پر روانہ ہو گئی ہیں، کوئی بھی فری نہیں ہے۔ تو کیپٹن نے ہمیں اجیا کے بارے میں بتایا، شاپنگ مال والا واقعہ تو سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس لیے ہم ان کے گھر گئے تھے۔ جب ان سب سے بات کی تو فوراً تیار ہوگی کیونکہ ان کے گھر والوں کو ان کی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ تھا۔ کیپٹن فاروق کو یہ جانتی تھی، اس لیے اس کے کہنے پر وہ ہمارے پلان میں شامل ہو گئی۔ انہوں نے نور کا گیٹ اپ لے کر ان لڑکیوں میں شامل ہونا تھا۔ ان کا مقصد لڑکیوں کو بچانے کے ساتھ ساتھ رحمت کمال کا پردہ بھی فاش کرنا تھا۔ یہ لوگ بھی نہیں جانتے تھے۔ جب اجیا کے دادا کو ساری بات بتائی تو وہ خود بھی حیران ہو گئے تھے، پھر میرے پاس ان کی جو ویڈیوز تھی وہ بھی دکھا دی۔ ان سب نے ہمارا ساتھ دیا تھا۔ اجیا کے ابایا میں منی کیمرہ لگایا ہوا تھا جو بالکل چھوٹا سا تھا۔ جب وہاں پہنچی تو انہوں نے جو باتیں کی وہ ریکارڈ ہو گئی تھی۔ تب تک فوج میں ان کے آدمیوں کو حراست میں لے کر ان کے سر پہنچ چکی تھی۔ اچانک ہوئے حملے سے وہ بھی گھبرا گئے تھے۔ وہ فوج کے قبضے میں ہے، زین نے سب کچھ انہیں بتا دیا تھا۔ ہم پر کوئی خطرہ نہیں ہے، اب ہم جیسے اپنی مرضی چاہیں باہر جا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ عالم شاہ نے کہا تھا شکر اللہ کا، آپ سب کا بہت شکریہ، ہمارے لیے آپ نے بہت کچھ کیا ہے، اب ہم بھی اپنے گھر جا سکتے ہیں۔ فاروق صاحب نے کہا تھا اتنی بھی کیا جلدی ہے، چلے جائیے گا لیکن ابھی کچھ دن رک جائیے۔ فیروز صاحب نے کہا تھا نہیں شاہ صاحب، پہلے ہی 15 دن ہو چکے ہیں، اب اور نہیں، ہم بھی اب اپنے گھر جانا چاہتے ہیں۔ پہلے تو ہماری مجبوری تھی لیکن اب کوئی مجبوری نہیں ہے، ہم اپنے گھر جائیں گے، پلیز ہمیں روکیے گا نہیں۔ فاروق صاحب نے التجا کی تھی جیسے آپ کی مرضی، لیکن آج نہیں 2 دن بعد جائیے گا، ابھی نہیں، اتنی سی بات تو ہماری مان سکتے ہیں نا آپ۔ لیکن شاہ صاحب پہلے ہی وہ دن ہو چکے ہیں، اچھا نہیں لگتا، ہماری بیٹی کا سسرال ہے، یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، پلیز ہماری بات کو سمجھے، آپ ہمیں روکیے مت۔ فاروق صاحب نے کہا تھا آپ طے کر چکے ہیں تو ٹھیک ہے، جیسا آپ کو ٹھیک لگے، اب صبح جائیے گا۔ اب نہیں، عالم شاہ نے روکنے کے لیے کہا تھا۔ نور بھابی کہاں ہیں، مجھے ملنا ہے ان سے، میں دیکھنا چاہتی ہوں ان کو۔ جیا اور اذان ان سے مل کر جانے والے تھے کہ یکدم جیا کھڑی ہوئی تھی۔ چلے میں آپ کو لے کر چلتی ہوں۔ جیا کو لے کر اپنے روم میں آیا تھا، لے کر چلتا ہوں۔ وہ جیا کو لے کر اپنے روم میں آیا۔ نور بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جیا آپ سے ملنا چاہتی ہیں نور۔ زین جیا کو نور کے پاس چھوڑ کے چلا گیا تھا، وہ دونوں روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کیسی ہیں آپ، بہت اچھا لگا آپ سے مل کر، آپ کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ زین سر نے آپ کو کیوں چھپا کر رکھا ہے، ماشاءاللہ بہت پیاری ہیں آپ، سچ میں زین سر بہت لکی ہیں۔ جیا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے چہرے کی معصومیت دیکھ کر حیران ہوئی تھی، آپ بھی بہت پیاری ہیں، بالکل کسی گڑیا کی جیسی۔
مجھے سب کچھ بتا چکی ہیں ردا بھابھی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی جان خطرے میں ڈال کے ہم سب کو بچایا، میں کبھی بھی نہیں بھولوں گی، میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نور بولی تھی شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، میں خود بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں جو مجھے اس مشن کے لیے چنا، کیا پتہ ہے آپ کو، میں ہمیشہ خود کو ہر خطرے کے لیے تیار رکھتی ہوں، جیسے ہی مجھے اس پلان کے بارے میں بتایا گیا میں فوراً تیار ہو گئی، مجھے نئے ایڈونچر کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے۔ ویسے ایک بات کہوں، زین سر آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، جب بھی آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے چہرے پر بہت ہی خوبصورت اسمائل ہوتی ہے اور ان کی آنکھوں میں نوکی سی چمک، ایسے جیسے انسان بہت کم ملتے ہیں اور جن کو ملتے ہیں وہ ان کی قدر نہیں کرتے۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں جو آپ کی قسمت میں ایسا انسان لکھا گیا، آپ ان کی قدر کرنا، ان کی محبت کا جواب محبت سے دے دیجیے گا۔ اجیا نے زین کی محبت کا احساس دلایا تھا، میں کوشش کروں گی اور میں جانتی ہوں کہ میں بہت خوش قسمت ہوں جن کو وہ ملے ہیں، وہ بہت زیادہ اچھے ہیں، جیسے جیون ساتھی کی ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ ہر لڑکی کو جیسا جیون ساتھی ملے۔ نور نے کہا تھا، ایک بات پوچھوں آپ سے، شادی سے پہلے آپ نے دیکھا تھا ان کو یا شادی کے بعد ہی ملاقات ہوئی تھی؟ اجیا نے پوچھا۔ اینول فنکشن میں ایک بار دیکھا تھا ان کو یونی میں، اور مجھے پرائز بھی دیا تھا۔ سب لڑکیاں ان کو جانتی تھی سوائے میرے، کیونکہ میں نیوز سنتی ہی نہیں اور نہ ہی کبھی سنی ہے، اس لیے تو آپ کو بھی نہیں پہچان پائی۔ میری دوستوں نے بتایا تھا کہ شاہ زین ہیں، آسٹریلیا سے ہائر اسٹڈی کر کے لوٹے ہیں، بہت خوش قسمت ہوگی وہ لڑکی جس کی شادی ان سے ہوگی۔ تب میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میری کی شادی ان سے ہو جائے گی۔ اس کے چہرے پر بتاتے ہوئے بہت ہی پیاری سی اسمائل آ گئی تھی، جسے اجیا نے بھی دیکھا تھا۔ زین جو کہ اذان کے کہنے پر اجیا کو بلانے آیا تھا، دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے سب سن چکا تھا، اور بہت ہے پیاری مسکراہٹ اس کے چہرے کو چھوئی تھی۔ آپ کو اذان بلا رہے ہیں، کہہ رہا ہے کہ بہت دیر ہو گئی ہے، تاشفا کا فون آیا تھا، آپ کی بیٹی اجارا بھی رو رہی ہے، دروازہ نوک کرتے اندر آیا تھا۔ اجیا جا چکی تھی، ویسے بھی رات کے 10 بج رہے تھے، انہوں نے پہنچنا بھی تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ دیر سے آئے ہیں، صبح 8 بجے کے گئے تھے، اب آئے ہیں، فون بھی نہیں کیا آپ نے؟ نور نے اس کے پاس آ کر پوچھا تو وہ بھی نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تھی، صرف بٹا نماز کے اسٹارٹ میں لکھا تھا۔ آرام سے، کیا ہو گیا ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کے سامنے ہوں، جہاں تک فون کی بات ہے ٹائم نہیں ملا۔ ایک بات تو بتائیں مجھے، بتایا کیوں نہیں آپ نے کہ مجھے پہلے سے جانتی ہیں آپ بھی، میں آپ کی بات نہ سنتا تو مجھے پتہ نہ چلتا، آپ بولیے چپ کیوں ہیں؟ زین سے گھیرتے ہوئے کہا تھا، کیا بتاتی ہے آپ کو، اتنی سی بات تو تھی، کوشش بھی بہت کی پر ہمت نہیں ہوئی، کیا آپ کو یاد نہیں ہے سب؟ کیونکہ آپ نے جس سے پرائز دیا تھا وہ میں تھی، کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ انہوں نے بات کو گھماتے ہوئے پوچھا تھا۔ سچ بتاؤں تو نہیں، کیونکہ میں نے آج تک کبھی کسی لڑکی کو دیکھا ہی نہیں، میرے ذہن میں شروع سے یہ بات رہی ہے کہ جب بھی کسی کو پہلی مرتبہ دیکھوں گا اپنی محرم اپنی بیوی کو دیکھوں گا، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں، اسے ذہن کو کبھی بھٹکنے نہیں دیا، اور دیکھو آج مجھے تمہاری جیسے نیک اور معصوم بیوی ملی ہے، اور میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ زین نے بتایا تھا، ایک بات کہنی تھی، تمہارے گھر والے کل جا رہے ہیں، میں سوچ رہا تھا کچھ گفٹ وغیرہ لے آئے جا کر، تم سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ان کی پسند ناپسند اچھے سے جانتی ہو، اس لیے پوچھا، اس سب کی ضرورت نہیں ہے، خواہ تکلف میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میں تم سے اجازت نہیں لے رہا بلکہ پوچھ رہا ہوں، میرے ساتھ چلو گی یا نہیں؟ میاں میں خود لے آؤں؟ زین سے خفگی سے گھورا تھا۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، آپ کو جو مناسب لگے لے آئیے گا، میں تو ویسے ہی بھی کبھی شاپنگ کرنے نہیں کی، میری ساری چیزیں پہلے امی لاتی تھی اور پھر بھابھی، شادی کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑی، ہر چیز میری کبرڈ میں موجود ہے، اور مجھے شاپنگ کا زیادہ شوق ہی نہیں ہے۔ پھر کس چیز کا شوق ہے آپ کو؟ مجھے تو پتہ چلے تاکہ میں اپنی بیوی کے شوق پورے کر سکوں۔ پڑھائی کا بہت زیادہ شوق ہے مجھے، جو کہ اب پورا ہو چکا ہے، پر باقی اور کوئی شوق نہیں ہے۔ شوق سے یاد آیا کہ آپ میری خواہش کب پوری کر رہی ہیں؟ مجھے انتظار ہے کب آپ میرے ڈنگ میں خود کو رنگیں گی۔ جبکہ نور اس کی بات سن کر سر جھکا گئی تھی، اس کی پلکوں میں لرزش واضح تھی۔ میں نے کب انکار کیا؟ میں نے کہا تھا اپنی مرضی کا جو ڈریس لائیں گے میں پہن لوں گی۔ کبرڈ کھول کر دیکھے ذرا، میں آپ کے لیے ڈریس لے آیا تھا، چلے میرے ساتھ۔ اس نے کبرڈ کھول کر پیک کیا خوبصورت سا باکس نکالا اور اسے کھولنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں روم میں آئے تو نور نے باکس بیڈ پر رکھا اور کھول کر دیکھنا شروع کیا۔ اس نے پیکنگ اتار کر باکس کھولا تو اس میں بہت ہی خوبصورت بلیک اور ریڈ کلر کی ساڑی تھی، جو بہت ہی ہیوی تھی، فل امبرائڈری کے کام سے بڑی ہوئی تھی، بازو بھی فل تھے۔ یہ کیا ہے؟ وہ ساڑی کو دیکھ کر بوکھلائی تھی۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مسکرایا تھا۔ یہ میں نے کبھی نہیں پہنی تو پہن لیں، لیکن میں کیسے پہن سکتی ہوں؟ یہ سب کیا کہیں گے؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی، میں نے کون سا سب کے سامنے پہننے کے لیے کہا ہے؟ یہاں بھی میرے سامنے اسی روم میں پہنے اور ابھی چینج کر کے آئے، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، جلدی جائیں۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تھا، پلیز میری بات تو سنیں، میں نہیں پہن سکتی، کچھ اور کہہ دیں وہ کچھ اور لا دے وہ پہن لوں گی، پلیز یہ نہیں۔
جلدی اٹھے ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا، پھر کوئی شکایت نہیں کیجیے گا، اور یہ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اگلی بار کہوں گا نہیں بلکہ عمل کروں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا نور ساری اٹھا کر جلدی سے واش روم بھاگ گئی تھی۔ 10 منٹ کے بعد وہ آئی تو اس نے واش روم کا دروازہ بجایا تھا۔ کتنی دیر ہے؟ جب وہ 10 منٹ کے بعد نہیں آئی تو اس نے اس کا دروازہ بجایا تھا۔ کتنی دیر ہے نور؟ کب سے ویٹ کر رہا ہوں، کچھ ہیلپ چاہیے تو بتا دو میں کر دوں گا، وہ باہر سے بولا تھا۔ نور باہر نکلی تو اس نے ساڑی کا پلو پیچھے سے موڑ کر ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا کیونکہ اس نے ساڑی کے بلاؤز کی ڈوری نہیں بند ہو رہی تھی۔ زین نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کا پلو اٹھایا۔ نور نے بالوں کا جوڑا بند رکھا تھا۔ زین نے کیچر نکال کے سارے بال کھول دیے تھے، اس کے گھنے بالوں سے اس کی پوچھ چھپ کی تھی۔ اب وہ اسے لے کر بالکنی میں آیا تھا جہاں اس نے چھوٹا سا ٹیبل سیٹ کروا کر رکھا تھا۔ ٹیبل کے وسط میں کیک رکھا ہوا تھا، سارے ٹیبل پر ریڈ گلاب کے پھول پھیلائے ہوئے تھے اور چاروں کونوں پر خوبصورت جدید ڈیزائن کی کینڈل لگائی ہوئی تھی۔ اس نے نور کا ہاتھ تھام کر ٹیبل کے آگے کھڑا کیا اور خود پیچھے کھڑا ہوا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر نائف پکڑا اور کیک کاٹا۔ اس نے ویسے کیک کا پیس لے کر نور کو کھلاتا اور اس کو بھی کھلانے کا اشارہ کیا۔ نور جس کی پوچھ زین کے سینے سے لگ رہی تھی اور ایک ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، وہ شرم سے دوہری ہو رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسے کیک کھلایا۔ زین نے اسے گھما کر کمر سے پکڑ کے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ نور نے لائٹ سا میک اپ کر کے ریڈ کلر کی لپسٹک لگائی تھی جس سے اس کی خوبصورتی مزید نکھر گئی تھی۔ زین کی نظر تو اس پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی، وہ تو جیسے ہر چیز سے بھول گیا تھا۔ اس نے اسے گود میں اٹھایا، بیڈ پر لے آیا تھا۔ بیڈ پر بٹھا کے اس نے سائڈ ٹیبل سے ایک ریڈ کلر کا کیس نکالا جس میں بہت خوبصورت باریک چین کی طرح پائل کی جوڑی تھی۔ زین پائل ہاتھ میں لے کر بیٹھا اور ساڑی تھوڑی سی اوپر کر کے اس کے پیر میں پہنانے لگا۔ نور نے اپنا پیر پیچھے کرنے کی کوشش کی تو زین نے اس کا پاؤں تھام لیا تھا۔ نور کی جھجک فطری تھی۔ زین نے دونوں پاؤں میں پائل پہنا کر اس کا ہاتھ تھاما تھا اور بالکل پائل جیسا ایک بریسلیٹ اس کے ہاتھ میں پہنایا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہے آپ اتنی کہ میں تعریف میں بیان نہیں کر سکتا۔ پتہ ہے یہ چیز میں نے اسی دن کے لیے سنبھال کر رکھی تھی اور پتہ ہے کب لی تھی یہ چیزیں جاننا چاہیں گی؟ یہ سب میں نے ہمارے ولیمے کی شاپنگ کے دوران ہی لی تھی، تب میں نے آپ کا چہرہ اپنی نظروں میں رکھ کر خریدی تھی۔ اب آپ کو پہنانے پر مجھے کیا فیل ہو رہا ہے سوچ بھی نہیں سکتی آپ۔ آج میں بہت زیادہ خوش ہوں، ہماری نئی زندگی کا آغاز اس قدر خوبصورت ہوگا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے پہلی ہی نظر میں آپ سے محبت ہوگی، اور جانتی ہیں ہماری پہلی ملاقات کچن میں ہوئی تھی۔ پتہ ہے مجھے ہنسی آتی ہے جب بھی میں سوچتا ہوں۔ میں نے اس دن بوا جی سے پوچھا تھا کہ لڑکی کون ہے اور ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں کبھی کوئی ینگ لڑکی نہیں آئی تھی، یہاں تک کہ ملازمہ بھی ہم زیادہ عمر یا شادی شدہ کی رکھتے تھے۔ تب انہوں نے مجھے بتایا، پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں، ایک دن کی بیوی کو کیسے بھول گیا میں، حالانکہ اس دن میں نے آپ کو پہلی دفعہ دیکھا تھا اور آج تک وہ منظر میری آنکھوں میں قید ہے اور ہمیشہ قید رکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہتے ہوئے اس کے گرد گھیرا تنگ کیا تھا۔ انہوں نے اس کی گردن میں بازو ڈال کر اپنے اس کے سینے پر سر رکھا اور آنکھیں موند لی تھی۔ کل رات 2 بجے کی ان کی فلائٹ تھی اور اب ان دونوں نے جیسے ہی اپنی نظریں اٹھائیں، پہلی ہی نظر خانہ کعبہ پر پڑی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ آج وہ بہت زیادہ خوش تھے ایک دوسرے کی سنگت میں، آج وہ محرم بن کر اپنے رب کے حضور پیش ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کی شدت سے ابھی بھی آنسو تھے۔ وہ دونوں نے خانہ کعبہ کے آگے بیٹھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تھی۔ وہ دعا مانگ کر ایک ساتھ بیٹھ گئے تھے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ سب ہمارے ساتھ آتے، کہا بھی تھا ان سے نہ دادا اور نانا جان نہ آئے اور ماں اور بابا بھیا بھابھی بھی نہیں مانے۔ ماں اور بابا دونوں بھیا بھابھی کی وجہ سے نہیں آئے، وہ کہہ رہے تھے بچے کی پیدائش کے بعد آئیں گے۔ ان دونوں کی بھی مجبوری تھی، میرے بعد سارا کام دادا اور نانا سنبھالتے ہیں۔ اب تو نانا جان نے وفاقی وزیر کا حلف بھی لے لیا ہے، ان پر دوہری ذمہ داری عائد ہوگی ہے۔ ویسے انہیں منانا بہت مشکل امر تھا، وہ کبھی بھی سیاست میں نہیں آنا چاہتے تھے۔ دادا جان ان سے پوچھے بنا ہی ان کا نام قومی اسمبلی کے اجلاس میں دے دیا تھا۔ جب نئے وفاقی وزیر کا انتخاب ہونا تھا تو ان کے ذہن میں کوئی نام نہیں آ رہا تھا۔ دادا جان نے نانا جان کا نام دے دیا، وہ سب بھی ان کو جانتے تھے اس لیے فوری حامی بھر لی، لیکن نانا جان نے سنتے ہی انکار کر دیا۔ 2 دن وہ دادا جان سے ناراض رہے تو لائبریری سے باہر ہی نہیں نکلے تھے۔ وہ تو تم لائبریری گئی، انہیں باہر لے کر آئی، انہیں سمجھایا عوام کو اچھے لوگوں کی ضرورت ہے، آپ نہیں مانیں گے تو رحمت کمال جیسے کرپٹ انسان پھر سے آ جائیں گے، وہ جائے گا تو کوئی اور کرپٹ انسان آ جائے گا۔ جب تک اچھے لوگ حکومت میں نہیں آئیں گے عوام کی اور ملک کی حالت یہی رہے گی، ملک قرضوں میں بالکل ڈوب جائے گا اور عوام کی حالت اس سے بھی زیادہ بری ہو جائے گی۔ آپ میری خاطر ہاں کر دیں، اپنی بیٹی کی بات بھی نہیں مانیں گے، یہ سوچ کر ہاں کر دیں کہ یہ آپ کی بیٹی کی خواہش ہے جو آپ نے پوری کرنی ہے۔ دیکھیے گا سارے راستے خود ہی آسان ہو جائیں گے۔ فیروز شاہ یکدم کھڑے ہو گئے تھے، نہیں کھڑا ہوتے دیکھ سب ڈر گئے تھے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر نور کے سر پر رکھا اور مسکرا دیے۔ ہماری بیٹی نے پہلی دفعہ ہم سے کوئی فرمائش کی ہے اور ہم ضرور پورا کریں گے، یہ آپ کے نانا جان کا وعدہ ہے۔ اس دن کے بعد انہوں نے حلف اٹھایا، وفاقی وزیر برائے قانون منتخب ہو گئے تھے۔ 1 سال بعد آج میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ دیکھیے عفان کیسے اپنی بہن کے ارد گرد گھوم رہا ہے، ابھی تو 4 ماہ کی ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے باتیں کرے۔ جب بھی یہاں آتی ہوں تبھی پوچھتا ہے اب ابو یہ مجھ سے کب باتیں کرے گی، مجھے بھیا کب بلائے گی۔ میں بھی بہت زیادہ خوش ہوں اب کو بولتا دیکھ کر، ورنہ بالکل بھی نہیں بولتی تھی۔ میں ویٹ
ویٹ ہی کرتا رہ جاتا تھا کہ آپ بولیں گی یا کوئی بات کریں گی۔ اس طرح آپ کو بولتا اور مسکراتا دیکھ کر دل پرسکون ہو گیا ہے۔ میں نے عادل سے وعدہ کیا کا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ وہ بھی مجھے جب بھی ملتا ہے شکریہ ادا کرتا ہے کہ میں نے آپ کو ہنسنا اور بولنا سکھا دیا ہے۔ ویسے 2 ماہ بعد ہمارے بیبی بھی آنے والا ہے۔ سوچا ہے نام کیا رکھیں گی؟ اگر بیٹی ہوئی تو اس کا نام میں رکھوں گا اور اگر بیٹا ہو تو اس کا نام آپ رکھ لینا۔ ایسا کیوں؟ بیٹی سے زیادہ پیار کریں گے اور بیٹے سے کم؟ نور بولی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، بیٹے سے بھی پیار کروں گا، لیکن ہمارے خاندان میں بہت ہی کم کسی کے پاس بیٹی ہے۔ مجھے پہلی بیٹی ہی چاہیے۔ بیٹا تو سب کو بہت پیارا ہوتا ہے۔ ویسے کوئی نام سوچے ہیں آپ نے؟ میں تو اپنی بیٹی کا نام سوچ چکا ہوں، زین نے پوچھا۔ میں نے بھی سوچا ہے، 2-3 نام میرے ذہن میں ہیں، زید مصطفیٰ، ضیاء مصطفیٰ اور زیاد مصطفیٰ۔ کیسے لگے آپ کو یہ نام؟ نور نے نام بتاتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہت پیارے نام ہیں۔ تو میری بیٹی کا نام نہیں پوچھیں گی؟ پوچھنے لگی تھی۔ بتائیں، میں پوچھ رہی ہوں۔ نور العین نام رکھوں گا اپنی بیٹی کا، آپ جیسا ملتا جلتا۔ میں چاہتا ہوں میری بیٹی بالکل آپ جیسی ہو، پاک معصوم، اس کے بال بالکل آپ کی طرح ہونے چاہیے، خوبصورت لمبے ریشم جیسے۔ 6 ماہ بعد کیا کر رہی ہیں نور؟ کیوں رلا رہی ہیں اسے؟ میری بیٹی بھی تو آرام سے سو رہی ہے، آپ کا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ رات کے 2 بج رہے ہیں، میری بیٹی کی بھی نیند خراب کرے گا۔ نور اور زین کے جڑواں بچے ہوئے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، جو کہ 4 ماہ کے تھے۔ جیسے ہی ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے ڈلیوری کے بعد جڑواں بچوں کی اطلاع دی، عالم اور صاحب اور فیروز شاہ کے تو خوشی کے مارے پیر ہی نہیں زمین پر ٹک رہے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے رب کے حضور شکر ادا کیا۔ انہوں نے جیسے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے، صدقہ خیرات، کالے بکرے اور پورے شہر میں مٹھائیاں تقسیم کی اور اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے دیگیں بٹوائی کی۔ جیسے ہی بچوں کو باہر لایا گیا، ایک بچہ عالم صاحب کی گود میں اور دوسرا فیروز شاہ کی گود میں تھا۔ بچی کو گود میں لیتے ہی فیروز شاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میری درگزر آ گئی۔ عالم شاہ، دیکھو اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے نوازا ہے، کتنے سال ہو گئے ہیں بیٹی کی خواہش میں گزر گئے، اللہ نے ہماری خواہش پوری کر دی۔ مجھے بھی دو، میں بھی اپنی بیٹی کو گود میں لینا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر نے ہمیں صرف جڑواں بچوں کا بتایا تھا، یہ نہیں بتایا تھا کہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ عالم شاہ نے بیٹا فیروز شاہ کو پکڑا کر بیٹی گود میں لے لی اور اس کی چھوٹی سی پیشانی کو چوما تھا۔ آج دونوں بچوں کی سالگرہ تھی۔ دونوں نور کے سارے گھر والے آئے ہوئے تھے۔ عفان اب 4 سال کا ہو گیا تھا، جبکہ عفیرہ ابھی 1.5 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ تھوڑا تھوڑا چلتی تھی، لیکن ابھی سنبھل نہیں پاتی اور گر جاتی تھی، اس لیے عفان ہر وقت سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا تھا۔ سب نے اس کی سالگرہ بہت اچھے سے منائی۔ آخر میں سب نے فیملی فوٹو بنائی جو انہوں نے گھر میں فریم کروانی تھی۔ بچوں کی سالگرہ میں اجیا اور اذان بھی آئے تھے، ان کے 2 بچے اجارہ اور زرار تھے۔ نور اور زین نے اسپیشلی انہیں انوائٹ کیا تھا۔ بہت بہت شکریہ آنے کا، ہمارے بچوں کی خوشی میں ہم دونوں شریک ہوئے، آپ دونوں کا بہت شکریہ، یہ ہم دونوں کو انوائٹ کرنے کا، مجھے بہت ہی خوشی ہوئی آپ سے دوبارہ مل کر۔ اب چلتی ہوں، اذان میرا ویٹ کر رہے ہیں اور زرار ابھی 6 ماہ کا ہے، وہ 2 منٹ بھی نہیں رکتا میرے بغیر، اللہ حافظ۔ سب جا چکے تھے، اب وہ دونوں بچوں کے ساتھ روم میں تھے۔ نور بچوں کو بیڈ پر لٹا کر اڑنے لگی کہ ایک دم چکر آ گیا تھا۔ زین جو کہ بازی کر رہا تھا، اسے تھام لیا تھا، وہ اسے لے کر نیچے آیا، جلدی سے ملازمہ کو بچوں کے پاس بھیج کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے آیا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو، آپ پھر سے پاپا بننے والے ہیں، آپ کی وائف پھر سے امید سے ہے۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، بس کھانے پینے کا خیال رکھیے گا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، صحت بھی بالکل ٹھیک ہے، پچھلے بار کی طرح اس بار بھی نارمل ڈلیوری ہوگی۔ وہ دونوں گھرانے تو دونوں کو ڈرائنگ روم میں دیکھ کر نور تو شرم سے روم میں چلی گئی تھی، جبکہ زین نے پھر سے خوشیوں کی نوید سنائی تھی۔ بہت مبارک ہو تمہیں زین، ہمارے گھر میں دوبارہ سے خوشیوں کی بہار لانے کے لیے۔ ہم دوبارہ اس گھر کو آباد دیکھ کر بہت خوش ہیں، اللہ ہمیشہ ہمارے گھر کی خوشیوں کو قائم رکھے، آمین۔ ختم شد۔ سوری ریڈرز، یہ تھا ناول اور اس کے ناول کا نام ہے انجانے ہم۔ اس کی رائٹر ہیں انشا علی۔ اور اگر ناول میں کسی قسم کی املا کی یا بولنے میں کوئی مسٹیک ہوگی ہو تو آپ لوگ اسے اگنور کیجیے گا۔ اور اب ملتے ہیں کل یا پرسوں نیو ناول کے ساتھ۔ اگر آپ لوگ اپنے پسند کا کوئی ناول پڑھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔